السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں طارق حبیب صاحب، اور طارق صاحب ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ وار زونس کو پرٹیکولرلی بہت کور کیا، جنرلی جہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ طارق بھائی سیریا، لیبنان ابھی ریسنٹلی گئے ہیں، افغانستان تو ملٹیپل ٹائمز گئے ہیں آپ۔ جو ناردرن ٹیریٹریز ہیں پاکستان کی، جب وہاں پہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، وہاں کا بھی آپ کا دورہ رہتا تھا۔ ملیٹنٹ فیکشنز کے بھی آپ نے انٹرویو وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ آڈینس خود ہی ڈھونڈ لے گی کون سے انٹرویو آپ نے کیے ہوئے ہیں اور کن کن لیڈروں کے۔ تو طارق بھائی، آپ جیو پولیٹکس پہ بڑی خاص نظر رکھتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، بہت مہربانی ہے آپ کی، شکریہ۔ طارق بھائی، یہ کشمیر ڈے آ رہا ہے، تو اس باری ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے ہماری انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو کشمیر پلس پیلسٹائن ڈے کے طور پہ منایا جائے گا۔ اب یہ بات مارکیٹنگ اتنی پک اپ نہیں ہوئی عوام کے اندر، اور جنرلی کشمیر ڈے ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک جس طرح ایک بال ڈے ہوتا ہے، ایک وہ بھولی ہوئی ہالیڈے، چلے صبح اسکول بند ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے ایک وہ انسان لوگ 11-12 بجے سو کے اٹھ کے گزارتے ہیں اس کو۔ یہ کشمیر کاز جو اتنا ڈیپلی روٹڈ تھا پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کے اندر، مشرف دور تک ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ 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 یہ بتدریج ختم ہوتا گیا، اس کا ریوائول آپ کو ہورائزن پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 کے ریپیل ہونے کے بعد کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ پاکستان کے اندر؟ آپ کیا بتاتے ہیں؟ پھر کشمیر پہ ہم آتے ہیں۔ دیکھیں امان بھی اس کو جو ہے وہ ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ مشرف دور کے بعد ہم اپنی کئی پالیسیز سے جو ماضی میں چل رہی تھیں ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور جو ہماری جو پالیسیز ایسی تھیں جو دیگر ممالک کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تنازعات تھے ان کو حل کرنے کے لیے ہم کئی دہائیوں سے چلا رہے تھے، اسے ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ اس ٹائم ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے لیے جو ذہن سازی کی گئی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسٹ مطلب کوئی سوئچ آف اور آن کا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ نے آف کر دیا بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا، آن کر دیا تو وہ چلتا رہے گا، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر کام ہوا اور باقاعدہ جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیر سے پیچھے ہٹنا ہے، کشمیر پر ہمارا کوئی موقف مضبوط نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں جو ہے وہ پیچھے ہوتی چلی گئیں۔ جہاد جو پہلے بہت زیادہ تھا، مطلب فرض تھا، فرض الحمدللہ شرعی طور پہ تو وہ آج بھی آج بھی ہے، ہے لیکن وہ جہاد جو نصاب میں۔ مخصوص علماء کے سامنے، اور وہ اتنا زیادہ فرض تھا کہ اس کے اسٹیکرز جو ہے وہ ہر چوک چورنگی پہ تقسیم ہوا کرتے تھے، اور یہ احادیث جو ہے وہ غزوہ ہند کے حوالے سے ان کے اسٹیکر، ان کے پوسٹرز، وہ اچانک مشرف دور میں نعوذ باللہ جو ہے وہ معطل ہو گیا۔ جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک جو ہے 2011 میں آئی تھنک کہ ایک جہادی تنظیم جو تھی اس کے ایک سربراہ لیکچر دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جہاد فرض ہے اور کشمیر میں جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جہاد پچھلی ایک دہائی کہاں تھا؟ مطلب مشرف دور میں، مشرف سے پہلے جہاد تھا، مشرف دور آیا جہاد ختم ہو گیا، مشرف گیا تو پھر ایک دم سے جہاد شروع ہو وہ گیا۔ منسوخ ہو گیا تھا نا، ہاں، وہ مطلب ایک آپ دہائی کے لیے ایک منسوخ ہو دہائی گیا کے تھا۔ لیے منسوخ ہو گیا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے نا، تو وہ جو ان کے نائب تھے انہوں نے مجھے کہا آئیں جی آپ کو چائے پلاتے ہیں، آپ چھوڑیں سوالات کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کشمیر کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا آئیں آپ کو چائے پلاتے ہیں، چھوڑیں اس معاملے کو جی، کشمیر۔ تو یہ سے آپ مجھے یہ بتائیں دیکھیں کہ جب کسی قوم نے کسی ایشو کو زندہ رکھنا ہوتا، مطلب ہم اسے کہتے ہیں ہماری شہر کشمیر، ٹھیک ہے، آپ کو ہماری پالیسی میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ ہماری شہرگ ہے؟ یہی ہمارے سابق وزیر اعظم جن کی گرفتاری پر دفاعی تنصیبات جلا دی گئیں، جو ملٹری انسٹالیشنز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، پورے ملک میں ایک اندھیر نگری مچا دی گئی نا 9 مئی کو۔ جی، مطلب وہ صحیح ہوا غلط ہوا اس کے آفٹر اس فیکٹ پہ وہ ایک الگ بحث ہے، ڈبیٹ ہے۔ لیکن وہ ایک انسیڈنٹ کریٹ ہوا نا، وہ اچھا یہ کس کے خلاف ہوا؟ اس کے خلاف ہوا جس نے 370 ختم ہونے کے اوپر کہا کہ جی جمعے کے بعد 5 منٹ جو ہے وہ مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے مظاہرہ کر لیں، یعنی آپ سے ایک پورا جو ہے وہ انہوں نے لے لیا، ایک موقف ہی تبدیل۔ اچھا دیکھیں اس کو اس طرح 370 بنیادی طور پہ کیا تھا؟
یہ جب ہری سنگھ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ایک میں تو اسے سازش ہی کہتا ہوں، وہ ایک سازش جو تیار ہوئی تھی اور اس کے دوران جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ جی انڈیا ان کے دفاعی معاملات کو دیکھے گا اور خارجی معاملات کو دیکھے گا اور کمیونیکیشن کے معاملات کو دیکھے گا، یہ 3 چیزیں انڈیا دیکھے گا، باقی معاملات کشمیر کی جو گورنمنٹ ہوگی اور کشمیری خود دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ دیا گیا تھا۔ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ انڈین آئین میں بھی جو ہے وہ یہ شامل کر دی گئی بات۔ اس کے بعد 2018 3 اپریل 2018 کو انڈین سپریم کورٹ یہ ڈیسیجن دیتی ہے کہ یہ جو 370 ہے یہ نہ تو ریموو ہو سکتا ہے اور نہ چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اسے بالکل ہی ریموو کر دیتے ہیں اپنے آئین سے، اور مطلب ایک مکمل طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنے قبضے میں لے لیا نا۔ اس کا ریئیکشن وہاں پہ ہم نے کیا دیا تھا، وہ جمعے کے بعد جو ہے وہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے۔ قومیں اس طریقے سے ریئیکشن دیتی ہیں اپنی جانب پہ، تو ہمارے جو اسٹیپس ہوتے ہیں، ہمارے جو اقدامات ہوتے ہیں، ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کس معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ مشرف دور سے جو کام شروع ہوا تھا وہ میرے خیال میں اب تک آ کے، یعنی یہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس تک آ کے اسے پوری طریقے سے اپنے طور پہ انہوں نے کھڈے لائن کر دیا تھا کہ جی اب کشمیر جو ہے نا اب اس کے اوپر نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس ٹائم میں زیادہ ڈی جی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ جو اب وہ بارڈر کراس کر کے اگر کشمیر میں کوئی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے جائے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس کو روکا جائے گا۔ یعنی اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی گئی، جہاں پہ جس ادارے سے کبھی کسی زمانے میں کشمیر کے ترانے بنا کرتے تھے اور کس قسم کے ہر قسم کے سیلیبریٹیز کو ہائر کر کے وہ ان کے لیے وہ کشمیر ڈے منایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک فوج کا اور اسٹیبلشڈ ہمارے آرڈر کا جو ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کی اور ایک ہماری سیاسی قیادت کا بھی، وہ چاہے کمزور کردار ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو کردار ہوتا ہی ہے، کہ وہ ایک کمپلیٹ یو ٹرن لیا گیا تھا۔ کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر مسئلے کو لے کے 2 قومی نظریے کو ہم نے ابینڈن کیا جب مشرف صاحب نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا، تو اور پچھلے دنوں ابھی حافظ صاحب آئے ہوئے تھے جو الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں، وہ یہی فرما رہے تھے کہ میں جب جارڈن گیا مشرف کے زمانے میں کسی چیریٹی سلسلے میں، تو وہاں میں نے بورڈ پہ دیکھا کہ لگا ہوا تھا جارڈن فرسٹ۔ کہتے ہیں میرے تب مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ تانے بانے وہی ملتے ہیں، یہ آرڈر کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی یہ ذہن میں یہ برین چائلڈ نہیں پیدا ہوتے۔ تو کشمیر کے معاملے کی ابینڈنمنٹ خاص طور پہ 370 کے بعد دیکھیں، عوام کی اتنی ہی رسائی ہے ڈیٹا کو جتنی حکومت الاؤ کرتی ہے، تو وہ ٹی وی شوز، وہ پروگرامز، وہ آن لائن اس کے اوپر کانفرنسز، فزیکل آپ کہہ لیں جو میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کنونشنز کال ہوتی ہیں، وہ چیزیں بالکل بند ہوگی مشرف صاحب کے بعد۔ جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ ہر چوک پہ اسٹکر لگا ہوتا تھا، ادھر اپنا یہ مین مارکیٹ لاہور میں مجھے یاد ہے کہ وہ ایک خاص جماعت تھی، ان کے وہ ٹرک بھی آیا کرتے تھے، انہوں نے وہ دھوم دھام سے انہوں نے وہ ترانے لگائے ہوتے تھے اپنے، اور وہ مجھے تو ان کے وہ سارے وہ فکرے بھی یاد آ رہے ہیں لیکن میں نہیں ریپیٹ کرتا کیمرے کے اوپر۔ وہ کھلے عام پھرتے تھے، لیکن اب مشرف صاحب کے بعد دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک ریورسل شروع ہوتا ہے کشمیر پالیسی کے اوپر۔ یہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پالیسی میں نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کا جو بارڈر سیکیور کرنا ہم چاہ رہے ہیں، وہ انڈیا تو انڈین مسلمان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بڑی سخت اور بڑے عجیب عجیب عزائم لے کے وہ پھر رہا ہے کہ وہ ہم اکھنڈ بھارت بنا دیں گے، تو ایک ملک بنا دیں گے اس کو۔ دیکھیں امان بھی، اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جب آپ پالیسیز بناتے ہیں نا تو وہ 5 سالہ نہیں بنتی، وہ 25 سالہ 30 سالہ۔ آپ یہ دیکھیں امریکہ میں بھی اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو جو ان کے خارجی اور دفاعی معاملات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے جو پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ واحد ہمارا ملک ہے جہاں ہر 5 سال بعد نئی پالیسی آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں جہاد افغانستان تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جہاد افغانستان یا آپ بعد میں جو ہے بڑے فخر سے اون بھی کیا اسے، خاموش مجاہد، سائلنٹ سولجرز، دا بیئر ٹریپ، اور کتابیں بھی ہم نے لکھی اور ہم نے پراؤڈلی جو ہے وہ اسے بتایا کہ جی ہم نے شکست دی ہے اصل میں نا، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں جی۔ اچھا اب دیکھیں ہوا کیا، اس کے بعد اچانک جو لوگ اس جہاد افغانستان میں اس کے سارے پروسیس میں جو سویلین شامل تھے، جو جماعتیں شامل تھیں، انہوں نے ایک موقع پہ آ کے تسلیم کیا کہ جہاد افغانستان غلطی تھا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے غلطی تھا جہاد، اگر جہاد افغانستان غلطی تھا تو جو ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے اس میں، ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان نوجوانوں کا معاملہ، دیکھیں ان نوجوانوں کا جو معاملہ ہے وہ نیت کا ہے، نیت وہ تو ان کی انفرادی کیا تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے، ان کے خلوص کا، ان کی نیت کا، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ، اچھا پھر اس کے بعد ان جماعتوں نے سیکھا کیا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ مطلب ہمیں اپنی پالیسی لینی چاہیے، مطلب اگر یہاں پہ پالیسی کہیں اور سے آتی ہے تو ہمارے پاس بھی کہیں اور سے آتی ہے، ہمیں کہیں اور سے نہیں لینی چاہیے پالیسی، بھئی ہم کٹ پتلی نہیں ہیں۔ اب میں جو پہلے بات کر رہا تھا، اب انہی نوجوانوں کو جن کو آپ نے جہاد افغانستان میں بتایا کہ جی یہ ایک ملک آ رہا ہے، اس نے پڑوسی ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ آگے گرم پانیوں کی طرف آ رہا ہے، یہ ہم تک، اب پورا ایک سنیریو کریٹ کیا گیا تھا نا، اور ہمیں جو ہے اس کو روکنا ہے، اور یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور یہ اور وہ ہے، اور وہ ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ پھر اسی ملک پہ امریکہ حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب جہاد نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک ہم نے ذہن بنایا ہوا تھا، ایک پورا ذہن تیار کیا تھا۔ یہ بھی یاد آیا تھا کہ افغانستان نے ہمیں یو این میں ریکگنائز کرنے سے منع کر دیا تھا 47-48 میں، ایگزیکٹلی، پھر تو ساری باتیں یاد پھر تو ساری باتیں آپ جب وہاں بیٹھے، مطلب آپ نے جو ایک ذہن بنایا ہوا تھا، پھر اس ذہن نے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ اگر ایک ملک کے خلاف اسی جگہ پر، اسی زمین کے ٹکڑے پر اس نے حملہ کیا تھا تو جہاد فرض تھا، تو دوسرے کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ اچھا جب آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ ذہن جو تیار کیے ہوئے تھے وہ اپنے طور پہ آؤٹ کر گئے، اور پھر وہ جو ہے وہ مختلف کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کے بین الاقوامی اس کے جو ہے وہ نرک میں آئے، اور انہوں نے جا کے ذاتی فیصلے کر کے اور وہاں پر شامل ہوئے، اور اچھا پھر آپ کو باقاعدہ آپریشن کرنا پڑا، اور آپ نے جو ان آفیشیل فگر سامنے آتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے جو کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، ان سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی اس کو، کیونکہ وہ ریئیکشن تو پھر پاکستان میں بھی شروع ہو گیا نا، یہاں پہ دھماکے شروع ہو گئے، یہاں پہ انہوں نے وہ جی ہاں، وہ جب بلو بیک ہوا تو پھر آپ نے انہیں ٹارگیٹ کیا، اور پھر آپ ان کو صفایا کیا، تو اس میں پھر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو پہلے جہاد افغانستان کے ٹائم پہ تیار کیے گئے تھے اور اب ان کو صاف کیا گیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ سامنے آ جائے گی۔ سیم یہی پروسیس جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہوا۔ اب جب آپ نے ریئیکشن دینا چھوڑ دیا تو بھائی جو آپ کا فریق ہے، جو آپ کا حریف ہے، جو اس پورے ایشو کا دوسرا فریق ہے، اس کے پاس تو اوپن گراؤنڈ ہے، وہ جیسے مرضی کھیلے، اسے اشارہ مل گیا، اسے چیزیں مل گئیں، اس نے 370 ختم کیا، اس کا اپنا ایک خواب تھا، ایک پلاننگ تھی کہ جی ہم یہاں پہ زمین پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ 18 مہینے وہاں انٹرنیٹ بند رہا ہے، پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کا جو ان کا بزنس تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ جو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں چونکہ جرنلسٹ سے رابطے رہتے تھے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے رابطے کر لیتے تھے۔ ہم ان جرنلسٹ کو ساتھ لے کے پروگرامات بھی کرتے رہے ہیں ٹی وی چینلز پر۔ وہاں سے چیزیں جس طرح کی سامنے آ رہی تھی، پورا زور انڈیا نے لگا لیا کہ کسی طریقے، لیکن اس میں ہوا کیا؟ دیکھیں اس میں چیز یہ ہوئی کہ آپ یہاں سے چیزیں رک گئیں، اور وہاں سے انٹرنلی کریٹ ہونی شروع، یعنی آرگینک ریزسٹنس کریٹ ہونی شروع ہو گئی۔ یہ پونچھ میں بھی ہوا، جس طرح میں بھی ہوا وہاں سے یہ جو برہان مظفر وانی تھا، یہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ یہ وہیں سے کریٹ ہوا نا، کہ جب یہاں رکا تو یہاں سے کوئی پنجابی یا پٹھان نہیں کیا، وہ وہاں سے۔ اچھا پھر اس کو دیکھا دیکھی کشمیری نوجوان بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلح جدوجہد کے ڈار بھٹ یہ سارے لوگ، اچھا وہ کوئی چھوٹی فیملیز کے لڑکے نہیں تھے، اور وہ کوئی جاہل لڑکے نہیں تھے۔ ہر لڑکا جو ہے وہ آپ کو انجینئر ملے گا، ڈاکٹر ملے گا، بلکہ اس کے اوپر میں نے ایک اسٹوری بھی کی تھی کہ یہ جو کشمیر کی مزاحمتی تحریکیں ہیں، اس میں کتنے انجینئرز اور ڈاکٹر شامل ہیں، اور کہ کون کتنا کوالیفائڈ ہے، جن کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل تھا۔ اور پھر خاص کر جو اس عرصے کے دوران جو نوجوان شہید ہو گئے تھے، جو یہ جب انہوں نے 370 کو ختم کیا انڈیا نے، اس کے بعد جو ایک ریزسٹنس کریٹ ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک گئی، یعنی اس میں طالبات کبھی شامل نہیں ہوئی تھیں، اس ریزسٹنس میں لیڈ کر رہی تھی طالبات، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز کی، کالجز کی، اسکولز کی لیڈ کر رہی تھی۔ اور وہ جو ہے وہ گاؤں ماتا کے حوالے سے وہ جو ہے ایک نعرے مشہور ہونے شروع ہو گئے، جس میں جو ہے اچھا وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انہی طالبات کے کریٹ کیے ہوئے نعرے تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اسٹوریز بھی کی، یعنی وہ 370 ختم کرنا وہ انڈیا کے گلے پڑ گیا۔
یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں. اور جو اس کے ٹارگیٹس تھے کہ بھئی ہم اس کے کر لیں گے، ہم زمینیں، اس نے پھر کیا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ انڈیا سے لوگ زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، رشتہ داریاں بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ مطلب اب یہ ٹوٹلی ہم ہر طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گا. جو اسرائیل نے پیلسٹائن میں جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ بھئی وہاں پہ جو ہے وہ اس میں ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کو لا کے آباد کیا جاتا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ انڈینز لا کے آباد کیے جائیں گے یہاں پر. نہیں، اور مجھے وہ تو جو کشمیر سے میسیجز آتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی بہت پریزنس ہے، انہوں نے بہت ٹریننگ دی ہے اسرائیلی اور امریکنوں نے، اور زائونسٹ لابی کے پورے طرز کے اوپر دیکھا نا جس طرح سے انڈین میڈیا ڈیولپ ہوئی ہے. یہ تو پروپیگنڈا مشین، اسرائیل کی ہسبرا کی مشین جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر جو انہوں نے پاپولیشن ڈیموگرافکس کو شفٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کشمیر کے اندر، یہ تو لگتا ہے کہ وہ بالکل جو پلے بک ہے نا یہ 1 to 1 وہ اسرائیل کی فالو کر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ ٹریننگ بھی اسرائیل کے ساتھ تب بہت کوآپریشن انڈیا کی ہو گئی کہ انڈیا نے اپنی پالیسی پہ جس طرح پاکستان نے یو ٹرن لیا ہے اسرائیل کے معاملے میں، تو انڈیا نے بھی یو ٹرن لیا. کیونکہ جو نہرو کا انڈیا تھا، یہ جو ہسٹوریکل انڈیا رہا ہے، وہ تو اسرائیل کے معاملے میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. گو کہ ان کے سفارتی اور کاروباری تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہسٹورک میں تو یہ نہیں ہے. یہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ، اس کی زائونسٹ کے ساتھ اور امریکن کے ساتھ بہت کوآپریشن رہی ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے. تو وہ پالیسیز آپ کو کشمیر میں آج نظر آ رہی ہیں. مجھے بھی یہی لوگ بتا رہے ہوتے کشمیر سے کہ وہ چنار کور والے جو ہیں وہاں پہ وہ شجر کاری میں جنگلات کو جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جنگل کی آگ لگ گئی. وہ کاشتکاری ان کی مینلی وہ ہے، وہ لکڑی وغیرہ کر کے اس کو بیچنا اور کرنا. جنگلات کو جلدی سے تباہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. پھر وہی چنار کور انہی پیسوں سے پھر فنڈ کرتی ہے یہاں پہ بچے بچیاں جو ریپ سانگز بنائیں اور ولاگز بنائیں اور وہ ہندی کے لفظ استعمال کریں اور وہ ہندی ہندوستان والے وہ اس پہ چلیں اور انڈیا کے ساتھ وہ کوآپریشن کی باتیں کریں. اس طرح کے ولاگرز اور اس طرح کے یوٹیوبرز انہوں نے بنا دیے وہاں پہ. پھر وہاں پہ پچھلے دن دیکھ رہا تھا کہ وہ امت شاہ جو ہے ان کا، وہ اسمبلی میں بحث کر رہا تھا کہ بھی وہاں پہ ٹھیکہ وہ اپروو کروانا چاہتے ہیں 60 کے 70 سینما گھروں کی شراب کے اڈے وہاں کھولے ہوئے ہیں. جس طرح پنجاب میں انہوں نے ہیروئن اور ڈرگس کی اسمگلنگ بہت بڑھا دی، بعد میں فلمیں بنا کے کہتے ہیں کہ پاکستان بھیجتا ہے ہیروئن، کر خود رہے ہیں پنجاب. اصل میں امان بھی یہ چیزیں پہلے بھی چل رہی تھیں نا. دیکھیں ان کے قبضے میں ہے کشمیر کا وہ حصہ، اور وہ وہاں پر یہی کر رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں کر رہے، پہلے سے کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ وہ فلسطین میں جو غزہ کی صورتحال تھی، اس میں حرکت الجہاد کے ذمہ دار ہیں. کمانڈر ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کو جو ہے نا 7 اکتوبر کی شہادتیں جو ہیں 7 اکتوبر کے بعد ہونے والی آپ کو اب نظر آئی ہیں، ورنہ یہ شہادتیں 7 اکتوبر سے پہلے بھی نہیں رکی تھیں. وہ فرق اتنا تھا کہ پہلے جو ہے وہ 15 20 30 ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے، اور اس دفعہ جو ہے جو 2 سال میں ہوتے تھے وہ اس دفعہ جو ہے نا وہ یہ 2-3 مہینے میں ہوئے ہیں. تو آپ کو اس لیے نظر آ گئی ہیں، اگر شہید تو ہم ہو ہی رہے ہیں. سیم یہی سچویشن کشمیر میں ہے کہ یہ والے اسٹیپس جو تھے یہ انڈیا وہاں لے رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ 370 کے ختم ہونے کے بعد جو ہے انڈیا کو تو کھلا گراؤنڈ مل گیا جو میں نے لے گا اس کے، تو اس نے اس کو ان کی تعداد بڑھا دی، ان اقدامات میں تیزی لے آیا. اس طرح جو یہودی ہیں یہ انڈیا کا صرف اور صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں، ان کی فوجی تربیت کے حوالے سے، ان کی سوسائٹی کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، وہ ہر چیز میں، یعنی جو ریئیکشن انڈینز نے غزہ کے معاملے پہ دی ہے، جو پاسٹ میں دیتے تھے، جو اب دی ہے، یہ آپ کو واضح طور پہ بتائے گا کہ ان کی سوسائٹی میں گراس روٹ لیول پہ جا کے جو ہے وہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں. آئی ٹی سیل جو انہوں نے بنا آئی ٹی جو بنا، اور وہ ہر شعبے میں بنا رہے ہیں. اچھا آپ تیار رہیں بھائی دیوے، ٹائٹل میں کشمیر کا ذکر ہے اور کشمیر ڈے کے اوپر ریلیز ہو گئی، تو کامنٹس میں آنے والے ہیں سارے. اچھا یہ کشمیر ڈے، مطلب مجھے اس کے اوپر بھی مطلب وہ ہے، یعنی مطلب کشمیر ڈے منا کے اب ہم نے دیکھا کہ یار ہمیں آئندہ جو ہے نا پیلسٹائن کو بھی کہیں نہ کہیں مینیج کرنا پڑے گا، تو یار کشمیر ڈے سے اٹیچ ہی کر دو، ایک ایکسٹرا چھٹی نہ دینی پڑے ہے. بےہودہ بات. ٹھیک ہے یار، ہمارا مطلب ہمارا جو ہماری شہرگ ہے وہ کٹنے جا رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر یوم کشمیر منائیں گے، یوم شہداء منائیں گے، یوم سیاہ منائیں گے. ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہماری پالیسی سے کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شہرگ ہے؟ مجھے بتا دیں آپ. ہمارے کن اقدامات سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ہماری، اگر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، اس کے اوپر اسٹینڈ لیں گے،
کن اقدامات سے پتہ لگتا ہے بتا دیں آپ. نہیں پتہ چلے گا. بس یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اچھا یہ صرف اس پہ ہی نہیں, میڈیا کا بھی ہمارے یہی حال ہے. کشمیر ہمیں 5 کو یاد آئے گا, کشمیر ہمیں مئی کو یاد آئے گا, کشمیر ہمیں صرف ان دنوں پہ یوم سیاہ منانا ہے تو بھائی وہ میڈیا حاضر ہے. یوم کشمیر منانا ہے میڈیا حاضر ہے, یوم شہداء منانا ہے میڈیا حاضر ہے. مطلب ڈیز پہ دے رہا ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے, اور جو انڈیا اسٹیپس لے رہا ہے اس کو میڈیا کاؤنٹر ہاؤسز کرنے. میں انڈیا کے سیل کوئی نہیں بنے ہوئے. دیکھیں جن اداروں میں میں نے کام کیا اس میں یا ابھی موجودہ ادارے میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور لاسٹ میں بھی جو ہے سیل بنا ہوا تھا. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, میں دنیا ٹی وی میں تھا تو دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ اس حوالے سے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کانشیس تھی. ان کے ہمارے جو ایم ڈی تھے نوید کاشف صاحب, وہ باقاعدہ خود نگران تھے. کشمیر سیل بنا اور کشمیر سیل سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا فوکس ہوتا تھا, اسے نیوز بلیٹن میں شیئر دیا گیا, اور کشمیر کی کمپلیٹ خبریں نکال کے دیگر ممالک سے جرنلسٹ کو لے کے مطلب ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اس کے اوپر کام کیا گیا تھا, اس کو ایشو بنایا گیا تھا, اور وہ کئی ماہ تک جاری رہا. اب سیم پوزیشن جو نیشنل انٹرسٹ اور جو چیزوں کی ہے یہ یہاں پہ سنو ٹی وی کی مینجمنٹ کی ہے. وہ پوری طریقے سے ان چیزوں پر بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, باقاعدہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں, اور ڈیز کے لیے نہیں ہوتے کہ مطلب آج صرف آج کے لیے نہیں, آپ کو یہ مسلسل نظر آئیں گے. میں اور آپ اپنی حد تک جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کتھا کلامی معاف کرتا ہوں, پھر یہ ایشو کہاں آتا ہے کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ سیلز بھی ہیں انڈیا کے لیے, کشمیر کے لیے, چلیں ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ڈفرینٹ لیئرز آف سوسائٹی کو انالائز کر لیا. ہم نے کہہ دیا کہ حکومت جو ہے اس نے تو اپنی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری ملٹری اور سول بیوروکریسی کی اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے انڈیا نال دوستی کریں, امن کی آشا ہوگی, اور بالی ووڈ کے ایکٹر یہاں آئیں گے اور لالی ووڈ کے ایکٹر وہاں جائیں گے اور سارا کچھ. لیکن جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو فری پریس ہے ہماری, کچھ حد تک جتنی کو ہے ہماری, مورلیس تو ہماری کارپوریٹ پریس ہی ہے پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی دنیا بھر میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل, لیکن ایک حد تک آزادی صحافت موجود ہے پاکستان کے اندر. اگر انہوں نے آئی ٹی سے اپنے انڈین سیلز بنائے ہوئے ہیں, کشمیر کے اوپر سیل بنائے ہوئے ہیں, کہ ترجمانی کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی جو ایک آپ کہہ لیں ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے کہ عوام کی ذہن سازی ہونی ہے, عوام کو ڈسکشن کا محور کشمیر کو بنانا ہے, وہ تو آپ کو کالجوں اسکولوں کے اندر دفتروں کے اندر نہیں نظر آتا. مطلب انڈیا کے ساتھ جھڑپ اگر یا کوئی معاملہ ہو تب یاد آتا ہے ہمیں کشمیر کا مسئلہ. یعنی مثلاً جو لاسٹ مجھے لگتا ہے سیریس کنورسیشن سول سوسائٹی یا ڈرائنگ روموں کی حد تک ہوئی ہوگی, وہ ابھی نندن کے معاملے پہ ہوئی تھی کہ ہاں ایک کشمیر تھا اور وہ ہماری شہرک گیا اور وہاں برف گرتی ہے اور وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ لوگ بڑے اچھے ہیں اور واضوان ان کا کھانا ہوتا ہے اور فلان اور ٹینگ. اور اس سے پہلے تو آپ دیکھیں تو سول سوسائٹی میں عام جو ڈرائنگ روم کنورسیشن ہے, لنگر گپ جس کو کہتے ہیں, کشمیر تو زائڈ گیس سے نکال دیا گیا ہے بالکل. میں امان بھی یہ میں اصل میں یہی نقطہ جو ہے وہ مطلب بتانا چاہ رہا تھا کہ کشمیر اب اس طرح سے جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. جو ہماری حکومتیں آتی ہیں, جو اقدامات کرتی ہیں, ان سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ کشمیر ان حکومتوں کی ترجیحات میں نہیں ہے. دیکھیں میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت کو دیکھتے ہوئے. حکومت نے کنہیں دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا کن سے ہدایات لے کے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ حکومت جانے. ہم جنہیں اپنے ووٹ کے ذریعے لا رہے ہیں, ہم نے انہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے جو اس طرح کے حساس معاملات ہیں ان پر وہ کیا اسٹیپس لیتے ہیں. ہم جب یہ معاملہ ہوا ہے کہ 370 کو ختم کیا گیا, تو میں نے یہ پہلے کہا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا ریئیکشن تھا اس پہ. آپ کو یاد ہے نا کہ جی نماز جمعہ کے بعد جو ایک ہی جمعے ہوا تھا, اگلے جمعے بھی نہیں ہوا, وہ بھی ہوا. مجھے یہ بتا دیں کہ اس جمعے میں کھڑے کون کون ہوئے تھے. خیر, اور اس سے انڈیا پہ کیا اثر ہوا ہوگا؟ انڈین پارلیمنٹ ہل گئی ہوگی اس سے کہ جی یہ جمعے کے بعد جو ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں 5 منٹ نا. تو اور نہیں طور پر مکئی بیچنے والوں کا دھندا چل گیا ہوگا وہ بھی اس میں نا. اور وہ مکئی چنے جو بھنے چنے, اور چونکہ ہوا گرمیوں میں تھا تو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈے شربت والوں کا بھی چل گیا تھا, حکیمی شربت والوں کا, کلفی والوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنجیدگی ہمیشہ قوموں کے رد عمل سے ظاہر ہوتی ہے. تو ہمارا رد عمل اس بات پہ یہ تھا, اور وہ اس کے حوالے سے تھا جسے ہم اپنی شہرک قرار دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر پالیسی آج کی بات نہیں ہے. دیکھیں کارگل ہوا, ہم دفاعی پوزیشن میں آ گئے نا,
مطلب کارگل ہوا وہ کامیاب ہوا ناکام ہوا یہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر آپ کوئی کسی اور دن نشست ہو گئی جی. لیکن دیکھیں کارگل ہوا ہماری اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ تھا نا، اس کو وہ کرنا. اچھا ہم کتنے دفاعی ہو گئے نا کہ نہیں وہ ابھی تو لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا اور اس کے بعد کارگل کر دیا، اوف کتنا بڑا گناہ ہو گیا. او بھائی 72 میں جب شملہ معاہدہ ہوا تھا تو 84 میں انڈیا سیاچن آ کے بیٹھ گیا تھا. جی اس بات کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا کہ بھائی 72 میں ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے گیا ہے کہ امن سے رہیں گے، کسی طرح کی کوئی چینج نہیں کریں گے، کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں کریں گے، اور کشمیر کا معاملہ مذاکرات سے حل کریں گے. اس پہ عمل کرنے کے بجائے 84 میں سیاچن آ کے بیٹھ گیا. پھر جب راجیو گاندھی بے نظیر سے ملنے آیا تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ سارے معاملات مذاکرات سے حل کیے جائیں گے اور 84 سے پہلے والی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں گے، یعنی سیاچن سے فوجیں واپس چلے جائیں گی. گاندھی نے جب واپس جا کے گاندھی نے اپنے ملک میں یہ بات بتائی تو ان کی فوج نے کہا نہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے قبضہ کیا ہے، ہم زبردستی داخل ہوئے، ہم گھس بیٹھیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد آرڈریشن ہوا، اس کے بعد جب کارگل ہو جاتا ہے تو انڈیا نے تو کلیم کرنا ہی تھا کہ جی ابھی معاہدہ کیا پھر انہوں نے یہ کر دیا. لیکن آپ تاریخ کے حوالے سے ہم کیوں ڈیفینسو ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے بھی شملہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سیاچن آگے بیٹھ گئے تھے. یعنی کہنے کا مقصد اچھا دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا 94 میں جب کشمیر پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب کشمیر پہ بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں نا تو ہم پتہ نہیں کیوں ڈیفینسو ہوتے ہیں، اور یہی وجہ رہی ہے کہ ہماری جو سفارت کاری ہے کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ کمزور رہی ہے. 94 میں فیب ہی تھا، 94 میں ہم نے ایک ریزولیشن جو ہے وہ پیش کی اقوام متحدہ میں، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جی کشمیر کے معاملے کو حل کیا جائے نا. آئی تھنک 24 فیبرری تھا، اور اس کو وہ کیا جائے جنیوا میں. اب اس کے اوپر 27 کو ڈیسیجن آنا تھا، ٹھیک ہے، اور 25 تاریخ کو انڈین پارلیمنٹ ایک قرارداد منظور کرتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف کشمیر ہمارا ہے بلکہ گلگت بھی ہمارا ہے، اور گلگت اور بلتستان یہ بھی ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس قرارداد کی وجہ سے ہم پھر ایک دم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، جسے وہ آج تک آن کرتا ہے کہ ہماری تو پارلیمنٹ کہہ چکی ہے ہم تو گلگت بھی لیں گے اور ہم صرف کشمیر نہیں ہم آگے بھی جائیں گے نا. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم پھر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 27 کو فیصلہ آنا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ کشمیر کے معاملے پہ ہماری سفارتکاری بھی جو ہے وہ مطلب اتنی کوئی جاندار کبھی بھی نہیں رہی، آج کی بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی. جو یعنی مراد آپ کا یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری جنرل جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے وہ کبھی کشمیر کے معاملے میں سنجیدہ تھے ہی نہیں. جو دیکھیں جو اللہ جدوجہد ہے، جو آرمڈ ریزسٹنس شروع ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے صرف اسے سپورٹ کیا ہے جی. وہ شروع وہیں سے، مطلب صلاح الدین صاحب کون ہیں، الیکشن پروسیس کا ہی حصہ تھے نا جی. نہیں انہیں کرنے دیا گیا تو وہ اس میں آگے. اچھا ویسے یہ مطلب اگر الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا تو مطلب اس جملے کو یہیں تک رکھ لیں. نہیں لیکن یہ کسی بھی موقع پہ وہ دیکھیں آپ نے ایک بات یہ پاکستان میں کشمیر کا ذکر ہوئے تو ہماری افغان پالیسی کا ساتھ نہ ذکر ہوئے تو یہ ممکن نہیں. کشمیر کا ذکر ہوئے تو ہماری ڈیموکریٹک پروسیسز میں جو رکاوٹیں ڈلی ہیں 75 سال میں تو یہ ممکن نہیں. اور پھر آج اگر کشمیر کی بات کریں تو واقعی میں فلسطین اور اس سے لے کے جو گلوبل کانفلکٹ بنتا جا رہا ہے، ان تینوں چیزوں کا ذکر کیے بغیر یہ ہم نہیں گزر سکتے. پاکستان کی اپنی ڈیموکریٹک ہیلتھ جو ہے نا، میں آپ کو اگر سبب بتا دوں کہ ہماری فارن پالیسی تگڑی کیوں نہیں تھی کشمیر پہ، میری ناقص سی عاجز سی رائے ہے، کیونکہ ہماری فارن پالیسی بنائی ہی نہیں گئی اسلام آباد کے اندر. حقیقت یہ ہے، نہ کبھی کراچی میں بنی جب کراچی کچھ تھا ہمارا کیپٹل، نہ کبھی اسلام آباد میں بنی. حقیقت یہ کہ فارن پالیسی کے معاملے میں میرے خیال میں، میرے عاجز اوپینین کے اندر، ہم مور اور لیس گلف اسٹیٹس کو، خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کو اور امریکہ کو ان ٹینڈم فالو کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ افغانستان دوست تو ہم کہتے ہیں افغانستان دوست، جب وہ کہتے ہیں افغانستان دشمن تو ہم کہتے ہیں افغانستان دشمن. یہی معاملہ کشمیر کا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو نان الائنمنٹ رہی ہے وہ کارگل تک رہی ہے. کارگل کے بعد امریکہ بھی سیدھے جا کے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، اور آج اب تو جم کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی گود میں. جو ایک زمانے میں انڈیا نان الائنڈ ہوتا تھا، روس سے بھی پنگیں بڑھایا کرتا تھا اور وغیرہ وغیرہ.
اگر آپ ان کو پر کیپٹا جی ڈی پی کے اعتبار سے دیکھیں اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو آزاد کشمیر میں تو بڑا اچھا رہتے ہیں لوگ، لیکن جو ان کی پارلیمنٹ، جو ان کی اسمبلی ہے، اس کی جو پہچان ہے، ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس معاملے میں بھی تو ہم خرابی کرتے ہیں. یعنی آزاد کشمیر کی کتنی ڈیموکریٹک ہیلتھ ٹھیک ہے، یہ بھی سوچنا جی چاہیے. اصل میں دیکھیں یہ امان بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جب پاکستان 1947 میں جو پاکستان اور انڈیا تک ہوئے ہیں اور پاکستان بنا ہے، تو اس ٹائم 256 ریاستیں تھیں جنہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہوں، تیسرا آپشن نہیں تھا. نہیں، ٹھیک ہے، یہ دو آپشنز تھے. ان میں سے 10 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھیں اور باقی جو تھیں 500 سے زائد وہ 200 سے نہیں 567 تھیں. 37. ہاں جی، میں نے پہلے 200 نہیں سوری 567 تھی. جی. 500 سے زائد جو ہے وہ ہندوستان ہندوستان کے ساتھ شامل ہوئی نا. اچھا، اسی وقت یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی گئی تھی کہ ان ریاستوں کو ایک کے ساتھ شامل ہونا ہے، یا پاکستان کے ساتھ یا اس کا ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے وہ بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ بھائی جو پاکستان کے ساتھ آئے گا وہ رہے گا، تیسرا آپشن نہیں ہے. یعنی ہم کشمیر کو تیسرا آپشن نہیں دے سکتے. جب وہ ہمارے ساتھ کوئی رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر ہم ان کے ساتھ مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا صوبہ بنے گا، ہم اسے خود مختاری دیں گے، جو بھی چیز ہے وہ سیم یہی جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھا. ہماری طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے منیمم اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انڈیا نے تو سرے سے اپنے ہی ان کے اس حصے کو تسلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب جب بھی آپ دیکھیں انڈیا سے جب بھی بات کی، یہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے انڈیا نے کہا جی وہ آپ پہلے جو ہے وہ یہ تحریک ختم کریں، آپ یہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آئین میں رہتے ہوئے آپ سے بات کریں گے. اب آئین میں رہتے ہوئے کیا، ان کے آئین کا جو ہے وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ ان کی یہ ایک ہی نقطہ تھا جس پہ وہ آخر تک اڑے رہے کہ بھائی انڈیا جو ہے یہ اٹوٹ انگ ہٹائے اپنے ساتھ سے، پھر میں ان سے بات کرنے کا. آپ دیکھیں سارے حریت کانفرنس کے لوگ چلے گئے، گیلانی صاحب نہیں گئے تھے. گیلانی صاحب آخر تک نہیں گئے. گیلانی صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور گیلانی صاحب کے ساتھ انڈیا نے کیا کیا، یہ بھی ایک مطلب بہت جو ہے وہ طویل داستان ہے اور رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے. اس میں یاد رکھیں کہ ہم نے کیا کیا یہ بھی شامل ہے. مشرف صاحب تو گالیاں مشرف صاحب نے تو مطلب اس کے اوپر پھر کوئی اور مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں. آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ ڈیمیج کیا گیا، ان کو باقاعدہ منظر عام سے ہٹایا گیا مشرف دور میں، اور جب نہیں ہو رہے تھے ان کو گالیاں، کیونکہ بلشٹ ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ لائن لگا دیا جائے گا، مطلب آپ کو ریموو کر دیا بلشٹ کرنا. بالکل، وہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس ٹائم جو مشرف تھا وہ نعوذ باللہ خدا بنا ہوا تھا، تو وہ تو کہہ رہا تھا بھائی میں تجھے نپٹا بھی دوں گا اور میں تجھے 2 کوڑی کی اوقات انہی کشمیریوں میں کر دوں گا. یعنی ایسے اسٹیپس بھی تھے. جی ہاں ایگزیکٹلی یہ ورڈنگ یوز ہوئی تھی، سکھایا ہوا بڈھا ہے اور یہ بڈھا سے ڈایا ہوا ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس طرح کی یہ بالکل سامنے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کوشش، اچھا جب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو پھر جو ہے وہ جعلی کام کرا کے اور چیزیں کر کے جو ہے وہ ان کے جو نائب تھے اور جو دیگر لوگ تھے ان میں تفرقہ ڈال کے لوگ سامنے لانے کی کوشش کی. جب وہاں سے بھی نہیں کامیاب ہو سکے تو پھر یہاں سے اپنی سائڈ سے ایک بندہ اٹھا کے اسے وہ کر، مطلب یہ سب کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا. اور ان زیادتیوں کے باوجود، مشرف کے باوجود، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان، یہ ان کا نعرہ آخر دم تک ان کی زبان پہ رہا. اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی بیماری کے دوران بھی جب ان سے بات جو کم ہو گئی تھی تو ان کے ذریعے وہاں پہ بھجوا کے ان کے ساتھ بات چیت بھی، ان کا انٹرویو بھی کیا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ کہنے کا مقصد، لیکن آپ نے بات کی کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہوتی ہے، تو مشرف صاحب کو تو عزت کوئی نہ ملے دنیا میں، ان کی رخصتی دیکھیں. اور آپ گیلانی صاحب کا جنازہ، وہ پاکستان کے واحد، صاحب کا تو پبلک جنازہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا وہ پاکستان کا واحد جو ہے وہ سابق آرمی چیف ہے جس کو عدالت نے ڈکلیئرڈ کیا ہے اور موت دی ہے، پھانسی کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو سزا دی. اب وہ بعد میں مطلب عدالت میں اس حد تک اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے یہ. اور پھر وہ جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان،
اس کی جو ہے وہ مطلب اس کی موت کہاں ہوئی ہے اور اس کا جنازہ کنہوں نے پڑھا ہے کچھ نہیں پتہ. جی اور وہ مطلب خیر یہ ساری یہ تو وہ ہے نا کہ یعنی عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. تو جنہوں نے کرنا ہے وہ اس طرح ڈسکس کر کے بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا وہ جو ہے وہ یہاں سے بھگا بھی دیتے ہیں اور بھگوا بھی لیتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ ہم سیکھتے کیا اس سے. لیکن جو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا مانوی، مسئلہ صرف یہ ہے انڈیا نے ہر کوشش کی ہے. انڈیا نے ان میں اب دیکھیں اب ساری وہی حریت کانفرنس جو سید علی گیلانی صاحب سے ہٹ کے اس سے واجپئی سے ملنے گئی تھی اور سارے وہ کیے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. آج وہ بالآخر اس کے اوپر قائم ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. مطلب اسی نقطے پہ آ گئے جس پہ گیلانی صاحب تھے اور ایک پہلے دن سے تھے آخری دن تک رہے. تو ہم دیکھیں کہیں پر حمایت یعنی میں اگر جو ہے وہ یہ آپ کا میں یہاں پہ اگر آ کے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں نا تو مجھے اس علاقے کی اندرونی حمایت حاصل ہوگی تو میں کچھ کر سکتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی حمایت ہے اور اکثریت جی ہمدردی اب تو ہے خاص طور پہ میرا اب تو خاص طور پہ. اور پھر یہ ساری چیز وہ دیکھتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی آرگینک ریزسٹنس بھی کریٹ ہو جاتی ہے، جو مسلح تحریک ہوتی ہے وہ بالکل خالصتاً کشمیریوں پہ مشتمل ہے، انہی کی جدوجہد پہ، تو بھی پاکستان کا نام آتا ہے. حالانکہ ہم تو اعلانیہ کہہ چکے ہیں بھائی ہمارا کوئی لینا دینا لینا نہیں. دینا. پاکستان تو آج کل اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارنے پہ تلا ہوا ہے. تو وہ اس طریقے کے معاملہ وہ کشمیری بھائی ہیں، وہ بڑا میسج کرتے ہیں. تو انہوں نے میں نے عباسی صاحب سے بھی پوچھا، میں نے مہتاب بھائی سے بھی پوچھا، آپ کے ایک دوست اور کولیگ بھی ہیں، تو ان سب کے جواب ایک ہی رہتا تھا. وہ کہتے تھے یار یہ پاکستان اپنے ساتھ کیوں زیادتی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یار پاکستان نے اپنے ساتھ کہیں زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کشمیر کوئی چھوٹی چیز ہے. ہاں صحیح انہوں بات نے ہے. پورا ایسٹ پاکستان ہم نے الگ کر دیا تو کشمیر تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس، سرے سے نہیں تھا. تو پاکستان تو اصل میں یہ ایک اینٹی کا نام نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح سے کوئی منظم سینٹرلائزڈ فارن پالیسی تو بنتی نہیں ہے. یہ چند افراد کا کھیل ہے. جب ان کا رخ دل کرے وہ ادھر موڑ دیں، جب ان کا رخ دل کرے وہ ادھر موڑ دیں. اب اگر آج صبح دیکھیں نا، ایک صبح آپ اٹھتے ہیں افغان جہاد کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا وہاں ایک مارکا تھا اور وہ لگا اور اللہ رسول کی خاطر جنگ ہوئی اور اتنے آدمی قتل کیے گئے اور اتنے آدمی شہید کرا دیے گئے. اور اگلی صبح آپ اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو پشتون تو ہمارے دشمن ہیں اور وہ تو ہمیشہ سے ہمارے اس علاقے پہ حملہ آور رہے ہیں اور ہماری ایک ثقافت ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جب ہم بناتے ہیں، ہم نغمے بنا رہے ہیں، ہم ڈرامے بنا رہے ہیں، ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس میں جو ہم جو ہے وہ ملک دشمن دکھائیں گے تو اس کا ایک گیٹ اپ سامنے آ گیا، شلوار قمیض، پگڑی، داڑھی اور چپل یا انڈیا دکھانے کی وہ تو وہ رہی نہیں نا. وہ رہی نہیں ہے. رخ وہاں سے ادھر موڑنا ہے. پہلے اگر میں بڑا اکونک اگر ایک اشارہ کروں، جواد احمد کا ایک گانا تھا بڑا مشہور 90s میں 2000 میں میرے خیال میں، وہ دوستی والا. اس میں وہ انڈین آرمی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ٹرانزیشن دیکھیں، اب جو گانا آئے گا، جو ترانہ آئے گا، اس کے اندر جناب وہ پٹھانوں سے مقابلہ. لیکن ہماری ماشاءاللہ پالیسی اتنی بہترین ہے کہ اب تو ہمیں جو ہے وہ کئی لانے پڑیں گے نا. اب ہمیں آپ بلوچی بھی دکھائیں اس کے اندر، نہیں، اب ایرانی بھی دکھانے پڑیں گے، افغانی بھی دکھانے پڑیں گے، انڈین بھی دکھانے پڑیں گے. اب تو ہم خود کفیل ہو گئے ہیں. مطلب اس معاملے میں ویسے ہمیشہ ہی خود کفیل رہے ہیں مخالفین بڑھانے میں. یہ وہ جیسا ٹوٹل وار پالیسی نہیں ہوتی اس طرح وہ نپولین کی کہ ہر طرف محاذ کھول لو. ہٹلر بھی ہر طرف محاذ کھول کے پھر کھوئی بیٹھا تھا اپنا ملک. یہ عقل پہ آپ نے بالکل اشارہ کر دیا کہ یار 3 بارڈر ہیں ہمارے، 4 بارڈر ہیں، چلیں چوتھا تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ تو چین ہے. 3 بارڈر ہیں جو ذرا ان کے اوپر ذرا ایک کھیل کود ہمارا چلتا رہتا ہے، ایران، افغانستان اور انڈیا. ان میں سے واحد جن کے ساتھ ہمارا بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ انڈیا ہے. اور اس کے باوجود ہم ایران کے ساتھ کبھی لڑائی کر رہے ہیں. اب افغانستان طالبان کی جو ایک آپ سمجھ لیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے کا ویر رہا ہے ایران کے ساتھ، ان کی شیعہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں. جناب ٹرین چلا رہے ہیں، کابل سے ٹرین چلے گی اور تہران جائے گی اور سامان کی نکاسی ہوگی اور مال آئے گا اور مال جائے گا. یہ 7 پڑوس میں مفت گیس رول رہی ہے. ستان ممالک کے اندر گیس رول رہی ہے، کوئلہ رول رہا ہے، ڈیزل پٹرول رول رہا ہے، ایران کے اندر رول رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے.
افغانستان پورا اسکریچ سے ریبلڈ ہونا ہے. اینٹ نہیں ہے ان کے پاس, سریاں نہیں ہے, بال بیرنگ نہیں ہے, فٹنگز نہیں ہے, جوائنٹس نہیں ہے, باتھ روم کی وہ ٹائلنگ نہیں ہے, ہوم فنیشنگز نہیں ہے, فرنیچر ساروں کی فیکٹری. پاکستان میں 22 کے 24 کار مینوفیکچرر ہیں, وہاں ایک بھی نہیں ہے. یہ ٹویوٹا, یہ ہونڈا, یہ سوزوکی وہاں نہیں جا سکتی یہاں سے ایکسپورٹ. دیکھیں وہ $1 تھے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں پوڈ کاسٹ میں, گھس پٹ گئی ہے, پتہ نہیں شاید لوگ مجھے گالیاں دیں گے کامنٹ میں. وہ $1 تھے جو آئے ہوئے تھے پہلے سوویٹ جہاد کے مد میں اور پھر وار آن ٹیرر کی مد میں. وہ اسلام آباد میں F8 F6 F7 کی وہ پلاٹوں کی وہ بازاروں کی زینت کا وہ خوبصورتی تھے. وہاں 50-60 کروڑ ریٹ بنتا تھا کیونکہ وہ پلاٹوں کے نیچے سے تانبا یا سونا یا چاندی نکل آیا تھا. گاڑیوں میں سنتے تھے تو 20 لاکھ ہون, 30 لاکھ ہون, 40 لاکھ ہون. لوگ بڑے سیانہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. 10 وہ یارس بک کرا لیا کرتے تھے اور 10 ڈالے بک کرا لیا کرتے تھے, اور مطلب کروڑوں روپیہ منافع, جو کسی بزنس میں اتنا منافع نہیں ہوتا. وہ پیسے اب نکل کے ان کا انخلا ہو چکا. دیکھیں یہی بات جو ہے امن بھی طالبان کے بارے میں کہی جاتی ہے, افغان طالبان کے بارے میں نا, کہ ان کے پاس ڈالر آئے تھے, یعنی ان کے پاس بھی ڈالر آئے ہیں نا. جی لازمی بات. اچھا اب دیکھیں انہوں نے حکومت لے لی, کس طرح لی ساری دنیا نے دیکھا. انہوں نے 47 ممالک کو شکست دی, وہاں سے بھگایا. یہ تاریخ ہے, یہ ہم ان کی نہیں, ہم صرف تاریخ ڈسکس کر رہے ہیں. 47 ممالک کو بھگایا, لی. مذاکرات کا ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا, جب امریکہ کہتا تھا مذاکرات ختم, وہ آگے سے کہتے تھے بھائی ہم یہ 2-3 دہائیوں سے یہی کام کر رہے ہیں, ہم آگے بھی جاری رکھیں گے, تکلیف ہمیں نہیں ہے تمہیں ہونی ہے. اور وہ آپ دیکھیں ان کو بھی نکالا. مذاکرات بھی انہوں نے منتیں کر کر کے کی, انہی کی شرائط پر کیے. ان کے پھر انہوں نے کہا مذاکرات کی ٹیم میں یہ لوگ شامل ہوں گے. تو جی ایران کی جیلوں سے بھی لوگ دوحہ پہنچ رہے ہیں, پاکستانی جیلوں سے بھی دوحہ پہنچ رہے ہیں, گوانتانامو بیس. مطلب انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی غیرت سے اور لڑ کے جو ہے وہ اپنی آزادی واپس حاصل کی جاتی ہے. جب واپس حاصل کر لی اور پھر وہ نکلا بھی وہاں سے راتوں رات ہے, پھر اپنے سارے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. اب نہیں وہ ادھر آ گئے تھے نا, میریٹ یاد نہیں ہے آپ کو؟ یاد ہے مجھے, یاد ہے, ابھی بھی ہے. اصل ٹائم پہ میں نے گناہ کر دیا, میں کسی شادی پہ جا رہا تھا اسلام آباد, لو میرٹ میں لے لی, ہوٹل نہ ملے, کوئی کمرہ نہ ملے, ایئر بی این بی نہ ملے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اسلام آباد بھرا ہوا. میں آفیشیل اسائنمنٹ پہ, اب تو میں مطلب مستقل منتقل ہو گیا ہوں, آفیشیل اسائنمنٹ پہ میں تھا تو میں اسلام آباد ہوٹل میں رکا ہوا تھا اسی ٹائم پہ. نہیں ابھی کی بات ہے, یہ جنوری, اس سال جنوری. ابھی کی میں بتا یہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے افغانی میں. جی اب کیونکہ انہوں نے آگے جانا ہے نا. اصل میں یہ طے یہ پایا تھا کہ جس افغانی نے جس ملک کے ساتھ تعاون کیا تھا, جس ملک کی فوج کے ساتھ, وہ ملک سپورٹ کرے گا. تو اب جو ان کا کرایہ, ان کے اخراجات ہیں, وہ ابھی بھی وہی ملک ادا کر رہے ہیں. وہ مطلب وہ تو اسی لیے یہ اتنے VIP پروٹوکول میں رہتے ہیں. یہ وہ افغانی, سوری میں کلیریفائی کر دوں آڈینس کے لیے, یہ وہ افغانی ہیں جو ملٹری کولیبریٹر تھے گوروں کے. جی ہاں, کوئی ٹرانسلیٹر تھا, کسی نہ کسی حوالے سے لوجسٹکس کا کام کرتا تھا, سامان بالکل ایسے ہی. تو یہ وہ میں وہاں رکا ہوا تھا 2nd فلور پہ. پہلے تو مجھے کمرہ نہیں مل رہا تھا, پھر وہ جو ہمارے جو آفس ایڈمن تھی ان کا تعلق تھا ان سے, کہا یار یہ ہمارے باس آئے ہوئے ہیں تو نکالو. میں وہاں جا کے رک گیا. ایک رات زلزلہ آیا نا, تو جیسے زلزلہ آیا تو سب باہر نکلے, تو میں بھی نکلا. رات کے کوئی 3 بجے نا نیند سے اٹھ کے میں جیسے کمرے سے باہر نکلا, ایک دم کو میں ہل گیا, مطلب ایک دم سے نا. میں نے کہا یار میں پاکستان میں, کیونکہ سارے افغانی, اور افغانی بھی وہ فارسی بان جو تھے نا ان کے, میں نے کہا یار یہ میں پاکستان میں ہوں یا رات میں کہیں سوتے سوتے کسی اور ہوٹل میں چلا گیا. میں دیکھو وہ سارے فلورز انہی کے پاس تھے اور مستقل بنیادوں پہ تھے. اور اب کی کیا پوزیشن ہے وہ, لیکن کیونکہ ابھی ہم نے نکالے بھی ہیں بہت سارے, لیکن یہ غیر قانونی نہیں تھے, یہ آفیشیل ہیں. جی جی, یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت, منصوبے سے مراد یہ کہ ایگریمنٹس کے تحت ہیں, اور ان کی جو حکومتیں ہیں جنہیں انہوں نے سروسز پرووائڈ کی تھی, وہ حکومتیں پاکستانی گورنمنٹ کو ان کے اخراجات بھی دے رہی ہیں اور یہاں سے بلوا بھی رہی ہیں. تو یہ تو لیگل, ہاں وقتاً فوقتاً یہ لیگل اس میں رہے. نہیں وہ طارق بھائی وہ ڈالر جو تھے نا, وہ یہ ہماری اکانومی کو اٹھائے بیٹھے تھے. پلاٹوں کی پوری دنیا اور گاڑیوں کی دنیا ہماری جو تھی, اب وہ ڈالر چلے, ہم کہتے ہیں افغانستان چلے گئے, دبئی چلے گئے, کدھر چلے گئے, واپس کمانے ہیں. افغانیوں کے پاس ڈالر ہیں, ان کو یہ سارا سامان جائز طریقہ بھی تو ہے. ایک طریقہ کہ آپ جنگ یار دیکھ, ہو سکتا ہے میرے ٹارگیٹ پورے ہو گئے ہوں, میں نے جتنے جزیرے خریدنے تھے خرید لیے ہوں, میں نے جتنی پراپرٹی بنانی تھی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوئلہ ہم آج بھی جو ہے وہ افغانستان سے ہی لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان سے
ہر دو صورت میں سستا پڑتا ہے، ریٹ کے حوالے سے بھی، اور جو لانے لے جانے کا جو معاملہ ہے ٹرانسپورٹ بہت زیادہ آسان ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات طے ہوتے ہیں وہ ڈالر میں طے نہیں ہوتے، وہ جی 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 وہ ڈالر میں طے نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ ہم کوئی اور چیز ہم انہیں دے دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے، مارچا مار لیتے ہیں بالکل، تو وہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات اس طریقے سے طے ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہمیں کئی ایڈوانٹیجز ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک موقع پہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی ہماری، جی جی ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ خالی ہوتا تھا، سکیور ہوتا تھا، تھوڑا کیا اتنی سی ایف سی کی نفری ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، اور وہ بھی ایسی کہ وہ مطلب بیچ میں سرحد نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں نا، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ لیکن آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاط اس بارڈر پہ کرنی پڑ رہی ہے، باڑ لگانی پڑ رہی ہے، وہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہاں دیکھنا پڑ رہا ہے، نے خرچہ دیا اس کا، وہی نا، وہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بھائی اس اور وہاں پہ اب ہماری باقاعدہ فوج تعینات ہوتی ہے، اور اسے ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس حصے کو، اسی لیے فوج تعینات ہوتی ہے نا، اور وہ ہماری اسٹیٹی ڈیپتھ کہاں گئی، وہ ہمارا بارڈر جو محفوظ ہوتا تھا، جسے ہم اپنی کمر محفوظ تصور کرتے تھے، وہ کہاں گیا، تو یہ ہماری اچھا چلیں اس جگہ سے ہم تھوڑا سا میں آڈینس کو بھی بتا دوں کہ افغانستان کا ذکر کیوں ضروری ہے، کہ پاکستان کی فارن پالیسی افغانستان کے معاملے میں کشمیر کے معاملے کو لے کے ادھوری ہے، ادروائز معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی لنکڈ ہے جتنا ہمارا ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہے، بالکل، اور ایران کے ساتھ، کیونکہ اگر افغانستان کو ایران کا بارڈر سیکیور نہیں ہوگا تو کشمیر تو ایک فینٹیسی ہے پھر، کہ وہ بارڈر سیکیور کر کے وہاں تعلقات بحال کر کے تجارتی سفارتی تعلقات، تو پھر انڈیا کی طرف کوئی ہم۔ میں ابھی حالیہ دنوں میں افغانستان گیا تھا، آپ سے ذکر ہو بھی رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے بڑی طویل نشست رہی، انٹرویو کیا ان کا، اور باقی بھی جو ہے حکومتی ذمہ داران ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ اچھا بالکل فریلی موو کیا نا وہاں پہ، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی، وہاں جاتے تھے، وہاں اپنا پاسپورٹ بھی دکھا رہے ہیں اپنا، کر وہ تھا جو چیز دیکھی۔ ایک تو وہاں یہ کہ وہاں پہ جو ہے نا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن قائم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ان کی کرنسی دیکھ لیں کہاں پہنچ چکی ہے نا، جی ہمارے مقابلے میں، اور ہمارے مقابلے میں تو وہ مطلب ٹکا بھی کہاں پہنچ چکا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو ٹکے کے لوگ، اب وہ ٹکا جو ہے نا، وہ جس کو ٹکے کے لوگ کہیں گے، وہ کہیں گے بھائی تم سے بھاری ہوں، بہتر ہی رہ گئے، بہتر ہی رہے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہاں پہ قائم ہو چکا ہے، انہوں نے خود لے کے گھومے، ہم ذاتی طور پہ مختلف صوبوں میں گھومے نا، جلال آباد، کابل، قندھار، یہ سارا موو کیا، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک اسٹیبل ہو چکی ہیں، یعنی عام طور پہ خیال یہ تھا کہ یار نئے آئے ہیں، صرف جنگیں لڑنا جانتے ہیں، نہیں حکومت نہیں چلا سکیں، انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے وہ کیا۔ اچھا ہم جب دیکھیں جس سپیڈ کے ساتھ چائنا کے ساتھ ان کے وہ گیس اور تیل کے وہ کنویں، آپ یہ دیکھیں، یہ وہ جو ٹویٹر پہ بلال، سوری میں نام بھول رہا ہوں، جی آ جائے گا، وہ جو ہے وہ چائنا میں پہلے ایمبیسڈر بن رہے ہیں، بلال کریمی کے نام سے تھے، مولوی اسد اللہ میرا خیال ہے، وہ شی جن پنگ نے ریسیو وہ دیکھیں، اور جی ہاں شی جن پنگ ریسیو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب باقی معاملہ باقی یہ پھر خطرہ یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ سی پیک کی جو مرات جو معاملے پاکستان نے انجوائے کرنے تھے، اب وہ وایا افغانستان ہے، ایران بھی جا سکتے ہیں۔ میں امن بھی جو بات بتانا چاہ رہا تھا، وہاں پہ چیک پوسٹ جتنی ٹکری نا، تو میں چیک پوسٹ پہ اتر کے بات چیت کرتا تھا، آپ کا ظاہری بات ہے کام تھا، آپ یقین کریں، میں ان سے کہتا تھا نا کہ یار میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میں جہلم میں تھا، میں رحیم خان میں تھا، میں کراچی کے تو مجھے کم از کم جو ہے نا کراچی کے 100 سے 150 لوگ ملے ہوں گے پشتون، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب لوگ ہمارے یہاں رہ کے گئے ہیں، یہاں پہ پناہ لی تھی نا، یہاں رہ کے کھایا پیا سب کچھ کیا، تو بھائی ہمارے تو آٹومیٹکلی جو ہے ہم نے یار ان کے بدلے صرف ڈالر ہی وصول کرنے تھے، ان کی ذہن سازی بھی کر دی ہوتی، مطلب اب بھی جو ہے وہ یار وہ ان کے ساتھ تعلقات بنائے جا سکتے ہیں، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ اچھا یہ تو میں بات کر رہا ہوں نچلی سطح پہ، عوام میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ تھے، ان کے اچھا یہاں پہ اب بھی موجود ہیں، کاروبار کر چکے ہیں جو لیگل ہیں،
کاروبار کر چکے ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یہاں کا حصہ بن چکے ہیں اور وہاں سے روابط بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو حکومت قائم ہوئی ہے، حقانی جو ہیں ان کا بڑا حصہ جو ہے وہ مطلب حقانیہ، جو کندھار والی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے افغانستان کی، ان کے ساتھ بھی دوستی، ان کے بہت اچھی دوستی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں کے مدارس میں بھی وہ پڑھے ہیں، ساری چیزیں بالکل ایسے وہ ہمیں ایسا. آپ نے نوٹ کیے عمران خان کی کافی مقبولیت ہے افغانستان کے اندر. میں نے کافی ان کے مقرر وغیرہ دیکھے ہیں. وہ ایک مبین ہے، وہ جنرل مبین، ان کے بڑی تقریریں کرتے ہیں. عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں وہاں پہ. اصل کیا وجہ ہے؟ یہ صرف پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں دیکھیں سینسیٹیو پوائنٹ بنا ہے عمران خان. اس لیے دیکھیں جب ان کے اچھا اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے پاس اتفاق کی بات یہ ہے، یہ میں نے سوال کیا تھا ذبیح اللہ مجاہد سے جب یہ کلیشز ہو رہے تھے نا، یہ کرکٹ میچ کے بعد تماشائی آپس میں لڑ پڑتے تھے، کئی ویڈیوز آئی تھیں. تو میں نے اسے ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے میں نے کہا کہ جی یہ کیا اتنی نفرت ہے کیا افغانیوں میں؟ انہوں نے کہا یار جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جو یہاں سے افغانستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں نا، پشتون نیشنلسٹ جو تھے، کہہ رہا وہ وہاں جا کے جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف پلانڈ طریقے سے یہ کرتے ہیں، اور اگر کرتے نہیں ہیں تو پیسے دے کے کرواتے ہیں. ٹویٹر انسٹاگرام وغیرہ پہ بھرے ہوئے ان کے پیڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور وہ کرتے اس وجہ سے ہیں کہ وہ یہ شو کر سکیں کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب نفرت ہے افغانستان میں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. کہہ رہے ہم لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ، میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ وقت کے ساتھ بھی آیا، آپ دیکھیں آپ کو نظر آتی ہے گا. اور حقیقت میں جو بتایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں. اچھا اب نہیں دیکھیں افغانستان کے اندر کم ہے، جو باہر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں ایکسپرٹ. تو وہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اگر انہیں اتنا ہی ہے تو وہ افغانستان میں آگے پاکستان کی مخالفت کریں نا. اصل میں وہ ہے کہ ان کو طالبان سے نفرت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان میں. اچھا اب ان کی گورنمنٹ آ گئی، اب یہ اس میں تو نہیں نا کہ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور ہمارے مذہبی حلقوں کے جو روابط ہیں وہ اب بھی موجود ہے، بہت مضبوط ہیں. جی وہ بالکل اس میں تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل بہتر ہو سکتے ہیں تعلقات اگر بہتر کرنا چاہیں. اور اگر جو ہے وہ مطلب کلیش پہ آتے ہیں یا اس میں، تو بھائی کلیش پہ تو پھر کلیش ہی ہے. میری عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں تو اکثر مذاق بھی کرتا ہوتا ہوں کہ اس جو ایریا ہے نا، اس کی جو تاریخی جو ریئلٹی ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو حصہ ہے نا، یہ کبھی الگ رہے نہیں ہے. تاریخ میں 4000 5000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی یہ جو بارڈر ہے نا، اس کو آج ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، یہ کبھی الگ رہی نہیں ہے. یہ ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی زمین ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے. اور جو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں وہ تو ہمارے نارتھ پنجاب تک آتے ہیں جو افغانستان میں چلتے ہیں. تو در حقیقت یہ جو ہے یہ علاقہ پاکستان سے سپریٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور پاکستان سے سپریٹ نہیں ہو سکتا. میں تو مذاق سے میں نے اس کا نام بھی دیا ہوا ہے، میں اس کو ستانستان کہتا ہوں. یہ ستانستان جو ہے یہ تو فیوچر ہے، یہ تو ریئلٹی ہے. چاہے وہ ایک EU ٹائپ سچویشن کے تحت ہو کہ بھی تاشکند سے یہاں لوگ کاروبار کرنے ہیں، یہاں سے تاشکند تک لوگ جائیں اور ترکمانستان بھی گھومیں. یہ ایک ریئلٹی کہ ہمارا اسلام، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارا کھانا پینا، یہ پلاؤ، یہ جلیبی، یہ بریانی، یہ ساری بلائیں سینٹرل ایشیا سے آتی ہیں. یہ ساری ازبکستان سے آتی ہیں. وہ سیب وہاں سے آیا، ہر چیز وہاں سے آئی بھائی. تو یہ ہمارا جو پورا کلچر ہے، پجامے پہننے والا، شلواریں پہننے والا، اور یہ سارا پگڑیاں پہننے والا، داڑیاں رکھنے والا، کھانے پینے میں آپ دیکھ لیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جہاں جتنا ہمارا تعلق گنگا جمنی سویلائزیشن سے، اتنا ہی ہمارا تعلق سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. افغانستان، کرگستان، ازبکستان، تاجکستان کے ساتھ ہے. یعنی دیکھیں جو ظہیر الدین بابر ہیں وہ ازبکستان سے آتے ہیں. تو ہمارے تو وہ تعلقات نہیں ختم ہو سکتے ان کے ساتھ. ہمارے تو وہاں روحانی بزرگ بھی بہت زیادہ، جن کو صوفیاء کے ہاں بہت مانا جاتا ہے. وہاں کتنے دفن ہیں، وہاں سے کتنے آئے جو یہاں دفن ہیں. تو یہ جو روحانی، کلچرل، کھان پین، میوزک، اتنے، پھر لینگویج، مطلب ایک سگنیفیکنٹ پورشن پاکستان کا پشتو بولتا ہے، مطلب آپ کی مشترکہ لینگویج ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں اردو اور ہندی کافی پاپولر ہو چکی ہوئی ہے فلم اور ٹی وی. دیکھیں یہ ابھی جیسے کشمیر میں ہے کہ کشمیر میں جو ایک وہ لائن بنی ہے اور دو طرف جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں، اس میں خاندان گھرانے تک تقسیم ہوئے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن اور میرے خیال لائن آف کنٹرول ایک ہی ایشو ہے، ایک ہی بلا جی. اور پھر یہاں پہ بھی سیم یہی ہوا ہے کہ ایک بھائی اس طرف رہتا ہے، ایک بھائی اس طرف رہتا ہے. اگر کشمیر میں یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے، افغانستان سرحد پر بھی ہے.
یہ تو ہماری چلیں فارن پالیسی کی بات ہوگی کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی جو انکنسسٹنسیز ہیں. ویسے میں اگر بات کروں سیاہ صاحب کو جتنا بھی بڑا شیطان بنا کے پیش کیا جاتا ہے, کم از کم فارن پالیسی تو کنسسٹنٹ تھی. کم از کم بھٹو کی بھی فارن پالیسی اپ انٹل مجھے تو 80s تک بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی کچھ نہ کچھ فارن پالیسی کی کنسسٹنسی نظر آتی ہے, چاہے وہ امریکہ الائنمنٹ کی ہو. یہ جو مشرف صاحب کے بعد بالکل اپنے پیر پہ کلہاڑے مارنا اور پاکستان کے سیلف انٹرسٹ میں نہ کام کرنا, یعنی ایک تو میں تو یہ حالانکہ میں جو ہمارا لیفٹ کا طبقہ ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے کو لے کے تو واقعی میں سوویت یونین نے پاکستان میں بھی اترنا تھا کل کو, پاکستان میں بھی کل کو اترنا تھا, تو وہاں پہ حد بندی میں تو صحیح مانتا ہوں. میں تو افغان جہاد کو پہلے والے کو بھی صحیح مانتا ہوں, دوسرے والے کو بھی صحیح مانتا ہوں. یعنی امریکنوں کے خلاف اتنا ہی جائز تھا جتنا سوویٹس کے خلاف تھا. اس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جی افغان جہاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی, سوویٹس نے رک جائیں پہ کیوں رکنا تھا انہوں نے. اس وقت دنیا کے دو بڑے امپائر ٹکر رہے تھے. سوویت یونین پورے روس کے پاس ایک گرم پانی کی پورٹ نہیں ہے, ساری وہ ولاڈیوسٹاک وغیرہ جمی سال کے 6 مہینے 7 مہینے تو وہ فروزن ہوتی ہیں, تو وہ کیوں نہیں ان کو گرم پانی کا ایکسیس چاہیے تھا. تو ان باتوں میں تو میں اتفاق نہیں کرتا, اور اس میں تو ایون سمجھتا ہوں کہ CIA کا یا امریکن ملٹری کا سہارا لینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. تعلقات میں اسی طرح بنتے ہیں ان کا بھی, اور کوئی ہم اپنا فائدہ نہیں, ان کا بھی فائدہ تھا اس کے اندر. لیکن اس کے بعد پھر یک دم مشرف صاحب کا ساری نکات مان لینا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حضور جتنی بیسیں چاہیے. نہیں دیکھیں مشرف صاحب نے نعرہ کیا لگایا تھا, وہ ہمیں مطلب کیا اپنی قوم کو کیا بتایا تھا کہ بھائی اگر ہم نے کہ ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے نا, افغانستان کے پتھر کے دور میں وہی یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ جو جنہوں نے انہیں ریزسٹ کیا ان کا جو ہے وہ کرنسی ریٹ دیکھ لیں اور ہمارا آج دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بندے ہم نے بھی مروائے, بندے ہم پتہ نے بھی نہیں کتنے بلین ڈالر ہم نے بھی گوائے. بالکل. تو پتھر کا دور کہاں آیا. اور آپ کو پتہ ہے بعد میں تو اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں کتابوں کے اندر, بڑے بڑے جرنلس کے اندر, کہ امریکہ نے کبھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں تھی. یہ مشرف صاحب نے فیبریکیٹ کر کے ایک کہانی دی تھی کہ پہلی میں ڈرا دوں. وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے جب جنرل صاحب کی کتاب ہے نا یہ خاموشی کہاں تک, اچھا گزری آپ کی نظر, آپ پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کیا کہہ دیا میں کہ کن جنرل صاحب کے نام کتاب کا نام ہے, ان کا نام میرے آج میں بڑھاپا آ گیا, میں نا نام بھولنے لگ گیا. یہ خاموشی کہاں تک, یہ خاموشی اس کی ٹھیک ہے وہ ڈھونڈ لیں گے لوگ, آن لائن دیکھ لیں گے. یہ جو ایک علماء کانفرنس بٹھائی تھی مشرف صاحب نے, میں یہ کشمیری بھائی کہیں گے کہ یار کشمیر ڈے پہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ کہ کشمیر پہ گفتگو بے معنی ہے جب تک کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کے اعتبار سے اسلام کو اور پاکستان کے اس کو انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھے گا. یہ تو ذاتی انٹرسٹ کے چکر میں ہوتا ہے, تو کشمیر کی گفتگو بے معنی ہے جب تک کہ پاکستان میں یہ الو نہیں سیدھا ہوتا. لیکن وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے نا پریس کانفرنس رکھوائی تھی. وہ معذرت بات کاٹ رہا ہوں, جنرل شاہد عزیز, جنرل شاہد عزیز نام میرے ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا مشرف صاحب نے کانفرنس رکھوائی علماء کی کہ یار دیکھو اس طرح یہ امریکہ کہہ رہا ہے تو ہم نے یہ بیسیں دینی ہیں. تو سارا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ میری سیٹ تھی, نشست تھی لاسٹ, تو وہ سب کی انہوں نے رائے لی. اب رائے لینا مقصد ہی تھا, وہ اسی طرح کی نشست تھی جس طرح کہ پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے علماء کی نشست بٹھائی تھی, ان کو بتانے کے لیے کہ جو مفتی اعظم پاکستان ہے وہ میں ہوں, آپ نہیں ہیں. اسی طرح کی نشست تھی مشرف صاحب نے بٹھائی تھی. اس کے اینڈ میں یہ ہوا کہ سب سے پوچھتے ڈاکٹر اسرار کی جب باری آئی, کسی نے کہا کہ دے دیں, ہم تو امریکہ کے سامنے عاجز ہیں, وہ تو بہت طاقتور ہیں, وہ تو ہمیں بھی تباہ کر دیں گے. سب نے ہاں میں ہاں ملائی, وہ تو شاہ سے آ کے شاہ کے بندے ہوتے ہیں, خدا مولوی تو خاص طور پہ دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں حکومت سے. ڈاکٹر اسرار نے پوچھا کہ اگر ہم نہ کریں تو کیسا. انہوں نے کہا امریکہ ہمارے پہ حملہ کر دے گا. انہوں نے کہا حملے کے بعد کیا ہوگا, ہماری فوج کو وہ تباہ کر دے گا, ہمارے وہ اداروں کو تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا اس کے بعد اور وہ قبضہ کر کے پھر یہاں پہ وہ ڈرون کی بیسیں بنا لے گا, پھر وہی کام شروع کر دے گا جو اس نے افغانستان کے خلاف کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار جو کام اتنی لڑائی اور اتنی قیمت دینے کے بعد وہ کرے گا, تم ان کو فری میں دے رہے ہو. یعنی ان کی بات بالکل بجائے, وہ پھر کہتے دنگ رہ کے سارے چپ, سب نے منہ بنا لیے وہاں پہ میٹنگ کے اندر. میٹنگ کا مقصد تو کچھ اور تھا, وہ تو مقصد تھا کہ جی شاہ صاحب بتائیں کام کیا ہے, اور اپنی اپنی مراد کو سیکیور کرنا. علماء کا تو آپ کو پتہ ہے ان کا شیوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات میں بہت دم ہے. اگر پاکستان اس وقت اپنا سیاسی وزن ایون نان الائنمنٹ کی شکل میں کہ ٹھیک ہے اب وجہ یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے کرواتے ہیں اور پتہ لگ جائے گا, پھر یہ لوگوں میں دھرنے شرنے کرواتے, مطلب آپ پولیٹیکل پتلے شتلے جلاتے بش کے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے بش ہائے ہائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تھا ڈکٹیٹر,
اور پاکستان کی یہی کنسسٹنٹ پرابلم ہے کہ اب فارن پالیسیز کو بھی پتہ ہے, جو فارن پاورز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر ڈکٹیٹر بیٹھا ہو یا سول گورنمنٹ بیٹھی ہو تو وہ ہائیبرڈ ماڈل ہے. ابھی بھی آج دیکھیں تو انٹرم گورنمنٹ کو کوئی انوار الحق کاکڑ صاحب کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا, پرائم منسٹر کو کوئی سیریسلی نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے. ابھی 8 فروری کا الیکشن ہے. اب یہ فائنل اپنے ہم اس پہ آتے ہیں کہ اس سب پرابلم کا جو سورس ہے نا وہ پاکستان کی ڈیموکریٹک ہیلتھ ہے. ابھی آپ میرے خیال میں الیکشن سیل کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, یہ ہم ذکر کر سکتے ہیں, اجازت ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے آپ ہیں, الیکشن سیل کو سیل لیڈ کر رہے ہیں سنو ٹی وی کے. آپ کتنے حلقوں میں بھی گھومے؟ یار دیکھیے ویسے ہمارے جو الیکشن وہ 107 حلقوں میں موو کیا ہے سنو کے الیکشن سیل آپ نے. جی ماشاء اللہ. سنو کے الیکشن سیل نے 1.5 ماہ میں 107 حلقوں میں موو کیا ہے. اور سنو کی جو مینجمنٹ ہے بہت کانشیس تھی الیکشنز کے حوالے سے, اور ہم الیکشن کو جو ہے وہ مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے. ایک ماحول سیاستدان بنا رہے تھے کہ جی الیکشن ہو رہا ہے, اور میڈیا کی سائڈ سے پھر جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے بنایا کہ ہو رہا. تو ہماری جو ٹیم تھی وہ الیکشن سیل کی وہ موو کرتی رہی 107 حلقے, اور پھر اس کے بعد 34,857 یعنی اپروکسیمیٹ 35,000 لوگوں کا ڈیٹا جو سوال کیے گئے ان کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے جو ہے وہ چیزیں کی ہیں. کیا صورتحال تھی؟ لوگوں کو ایمان تھا, بھروسہ تھا, الیکشن میں ووٹ دے رہے تھے, یا ووٹ دینے والے زیادہ ہیں, نہ دینے والے زیادہ ہیں؟ نہیں, ووٹ دینے والے زیادہ ہیں. اچھا. اور یہ ہے کہ اگر لوگ نکل آتے ہیں, اچھا دیکھیں ابھی آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے, اسی سے میں اصل میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. انڈیا میں دیکھیں جمہوریت بدترین شکل میں بھی آمریت سے بہتر ہے, اس بات کو اتفاق. انڈیا میں وہاں بھی لوٹ کسوٹ ہے, وہاں بھی چور بازاری ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں یہ ہے کہ جمہوریت مور اور لیس قائم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا. تو ہماری سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, دوسری پارٹیوں کی, سیاسی پارٹیوں کی, کہ یار وہ آئینی مدت پوری کرے, جمہوری پروسیس چلتا رہے. یہ لیگ پولنگ تو یہ تو سیاسی پارٹیوں میں ہماری سب نے وہ دیکھے نا, آپ ووٹ کو عزت دو بھول گئے. پیپلز پارٹی والے بے نظیر صاحبہ کی شہادت, بھٹو صاحب کا سیاسی قتل, سب بھول گئے. وہ جب دل کرتا ہے وہ تو چلتا رہے گا, لیکن ایک ٹارگیٹ تو ایک ہدف تو مشترکہ ہونا چاہیے کہ بھائی آئینی حکومت ہی چلے گی, وزیر اعظم مدت پوری کرے گا, کسی وزیر اعظم کی مدت پوری ہونے سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. مطلب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ طے کر لیں نا. تو پھر اب دیکھیں پوزیشن یہ ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا رجحان رہا ہے کہ ہم نا جذباتی ووٹ بہت ہے ہمارے یہاں. جی جذباتی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ حملہ کرتا ہے افغانستان پہ تو KPK میں MMA کلین سویپ کر جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ سے لڑنے جانا ہے, اور جو امریکہ مخالف جو سٹارس لے کے سامنے آئے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو اس ٹائم مذہبی جماعتیں تھیں سامنے, انہوں نے کی. 2008 میں زرداری پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں تھی پورے پاکستان میں, لیکن بے نظیر محترمہ بے نظیر کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد کلین سویپ کیا پیپلز پارٹی نے. ٹھیک ہے, سیم یہی معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. کہ آپ دیکھیں نا, جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اس سے 2 مہینے پہلے تک کی صورتحال دیکھ لیں. ہم صحافی تھے, ہم کور کر رہے تھے, لوگ گالیاں دے رہے تھے, مہنگائی اور اس سے تنگ آ چکے تھے, اور لوگوں کا, اور خود نا میں مطلب آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, ان کے جو رہنما ہیں جو پہلے بھی کسی اور کے رہنما تھے, پھر ان کے بنے, پھر اب وہ پھر کسی اور کی جولی میں جا کے بیٹھ گئے. وہ جو رہنما ہیں نا ان کے, وہ اپنی نجی محفلوں میں ہمارے سامنے یہ ڈسکشنز کر رہے تھے کہ یار کوئی سیف پیسیج نہیں مل سکتا حکومت کو ہماری کہ نکل جائے, مطلب کوئی محفوظ راستہ کہ بھائی کچھ بھی نہیں. وہ تو بات بالکل طے ہے کہ عمران خان صاحب کا ریاست مدینہ کا تصور, انصاف کا وہ کانسیپٹ کہ کچھ نیا ہوگا, اور میں رلاؤں گا نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور زرداری کو, اور سارا وہ سب فیل ہو گیا تھا. دیکھیں یہ جو ابھی اور انفرادی سطح پہ بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر گالیاں پاڑی تھی. ریڑھی والا, محلے میں آپ ڈھابوں پہ جائیں, ہوٹلوں پہ جائیں, وہ وہاں سے وہ بالکل الٹی گنگا بہانا شروع کرتے ہیں, اور ایسے اس کی پاپولیرٹی پھر وہ سور کیا ہے. پہلے وہ ہٹنا,
پھر اسمبلیوں کا معطل ہونا، پھر وہ جیل، اب دھکے لگنے، اب گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، اور وہ میڈیا والے بھی وہ ایسی سنسنی، پھر جی میڈیا بند ہو رہی ہے، پھر اس کی جو اچھا آپ یہ دیکھیں نا امان بھی، ایشو یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا نا اس کا ایک لائن میں جواب، آپ کا سوال یہ تھا کہ سرویز کے کیا نتائج ہیں. میں سرویز کے نتائج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مظلومیت کا ووٹ 2008 میں پیپلز پارٹی نے لیا تھا نا، سارا وہ رپیٹ ہونے جا رہا ہے 2024 میں، پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں، جو مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں ان کے حق میں. اور میرا ایشو میں آپ کو بتا دوں، مطلب میں اس میں مطلب آپ یہ آزاد امیدوار جو میں تو انہیں کہتا ہوں جبری طور پہ آزاد کردہ امیدوار، ٹھیک ہے. تو یہ جو آزاد امیدوار ہیں نا، یہ اگر ہوئے نا تو یہ مطلب آزاد امیدوار حکومت بنا جائیں گے، اور مطلب ان کو کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت بتاتی ہے. یہ تو ایک چیز کی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جذباتی ہو کے ہی ووٹ دیتے ہیں، جذباتی ہو کے ہی پالیسیز بناتے ہیں، اور جو بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے حوالے سے چیزیں کی جاتی ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہوئے کی جاتی ہیں کہ یار جذباتی لوگ ہیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہی جس جج نے عمران خان کو سزا دی ہے اسی نے نواز شریف کو سزا دی تھی، وہ بھی غلط تھی، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. پھر اب جو نکاح والا یہ ابھی آیا معاملہ، اس کے اوپر تو ڈسکشن ہی خیر کیا کریں نا، وقت ضائع کریں گے، اور اپنے کو پاگل کرنے والی بات ہے. آپ کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح آپ نواز شریف کے ٹائم پہ چلے جائیں، ہاں نواز شریف کے اوپر جو کیا گیا اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی سیم یہی تھا. المیہ یہ نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈیلیور کیا 4 سال میں، ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ نے کیا ڈیلیور کیا؟ جو ان کے فلمیں تھیں نا، جن کو یہ بنا کے لائے تھے کہ جی یہ تو اکانومی کو یوں حل کرے گا، اسد عمر خود جو ہے وہ اسے ریموو کرنا پڑا اسد عمر کو. جی اور آپ کو وہ وزیر خزانہ لانا پڑا جو پہلے نون لیگ بھی لے چکی تھی. اور میری ایک ٹیم ہے، ہاں آپ نے جو ٹیم دکھائی تھی وہ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس. اچھا اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے تو ان کی کیا پوزیشن تھی؟ آپ یہ دیکھیں، میں ان کے فیور میں تو نہیں، میں کہوں گا جو ریئلٹی ہے ایز وہ کہتے ہیں نا کارڈ جہاں گرے ہیں، پتے کدھر گرے ہیں، وہ دیکھیں سارا بلیم باجوہ صاحب پہ آتا ہے. اب جو ان کی پارٹی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب نے کہا تھا، باجوہ صاحب نے کہا تھا. ویسے تو اگلا سوال بنتا ہے کہ یار آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، یا آپ ابھی فیڈر پینے والے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ باجوہ صاحب کی نہیں سن کے آپ پرائم منسٹر آپ نے چلانی ہے. لیکن وہ ہر چیز کے اندر وہ مدعا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور ان کے اوپر ڈال دیکھیں میں اصل میں وہ پوری طرح بلیم سے مظلومیت کے چکر میں اسکیپ کر چکے ہیں. اور جو آن گراؤنڈ ریئلٹی آپ بتا رہے ہیں، میں بھی جو میری ایک سبجیکٹیو آبزرویشن ہے جو لوگوں سے مل کے اور ایک معاشرے میں گھوم کے، وہ یہی ہے کہ جنوں ہی ملو وہ سمپیتھیٹکلی ایٹ لیسٹ وہ کہتا ہے کہ یار عمران اصل میں یہی ہوا ہے نا، وہ مظلوم بن گیا ہے. میں ایک جو ہے نا وہ بات یہاں پہ یہ امان بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو یا زرداری ہو، یہ یا مطلب پیپلز پارٹی ہو، بلاول ہو، اس میں معاملہ یہ بھائی کہ یہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کہ یہ کیا جو ہے یہ مطلب اس کردار پہ، ان بنیادوں پہ پورا اترتے ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. باقی تو ہم چیزوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ووٹ ابھی بھی اسے مل رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اگر جو ابھی گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ بغیر کسی اتحاد کی حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے اگر جو ہے الیکشن. اگر مثال کے طور پہ میں زیادہ الیکشن کے بارے میں، ہمارا الیکشن کا ہونا ہے ابھی بعد میں ایپیسوڈ الیکشن کے زیادہ قریب کریں گے ہم، اس کا تو مقصد کشمیر ہی لے، لیکن میں تو فرینک بات کرتا ہوں، کشمیر تو کہیں نظر نہیں آیا ایز اے پالیسی ایشو جو ڈسکس ہو الیکشن کے اعتبار سے. کشمیر تو کہیں ذکر میں ہی نہیں ہے. اس وقت جو ٹسل لوگوں کی نظر آتی ہے وہ تو معاش کے مسئلے کے ساتھ نظر آتی ہے. ووٹ اسی بنیاد پہ میرا خیال ڈال رہا ہے، جذبات اور یہ تصور کہ شاید کوئی معاشی خوشحالی کا کوئی ماحول پیدا ہوگا 8 فروری کے بعد. نہیں یہ معاملہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ فلسطین والا معاملہ ہوا ہے، نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے فلسطین کا جھنڈا لہرا رہے 2 میٹر لہرا، بلاول نے فلسطین کا جھنڈا گلے میں پہنا ہوا تھا. تو یہ بنیادی طور پہ نا یہ مطلب ایک شخصیت کا نا ایک عجیب سا پہلو ہے نا کہ یہ جو سانحات ہو رہے ہیں، یہ سانحات کو بھی نا ہم صرف
ووٹ کا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. ان کے اوپر ہمارے آپ بتائیں نا یار, وہ کشمیر کا بھی کچھ, وہ فلسطین کا بھی کچھ کرنا ہے نا, اچھا 5 فروری کو کشمیر کے ساتھ ہی اٹیچ کر دو یار, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی نکل جائیں گی ایک دم ہو جائیں گے, اور ہمارا فرض پورا ہو جائے گا نا. ہم نے فلسطین پہ بھی جی ایک فلسطین پہ بھی چھٹی دیتے ہیں ہم, کشمیر نہیں, پیپل پارٹی کے منشور میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اور نون لیگ کے جو منشور ہے اس میں 2 لائنیں ہیں فلسطین کے بارے میں کہ ہم ہر طاقت کے ایوان کے اندر فلسطین کی آواز اٹھائیں گے. بندہ کہتے ہیں یہ فورن پالیسی ہے یار. مطلب آپ اصل میں نہیں, اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, کئی اب تو یہ خیر چونکہ کئی سیاسی رہنماؤں سے بات بھی ہوئی نا, کئی لوگوں کو نا فلسطین کی تاریخ بھی نہیں پتہ, اور وہ ہمارے ہمارے کئی سیاستدانوں کو تو پاکستان کی تاریخ نہیں پتہ, باقی ان کو صرف اتنی پتہ جس حلقے سے لڑ رہے ہیں نا اسی کی تاریخ, اور وہ بھی اپنے ابا سے بات کی نہیں پتہ ہوگی شاید. بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے یہاں پہ. تو یہاں یہ بن جاتی ہے, ہمارے جو خان صاحب کے دور میں جو وزیر تعلیم رہے ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ جو میں کرونا میں چھٹیاں دے رہا ہوں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن رزلٹ کا کیا بننا ہے, پلان کیسے کرنا ہے وہ نہیں پتہ تھا انہیں. میرا مقصد ایک یہ, دیکھیں اس پہ عوام کو سوچنا پڑے گا. مطلب میں اور آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے. عوام کو سوچنا پڑے گا کہ یار آپ با کردار لوگ سامنے لے آئیں, پڑوسیوں سے ہی سبق حاصل کر لیں نا. ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ صرف جنگ لڑنا جانتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت نہیں چلا سکتے, چلا کے دکھا دی, ابھی تک تو چلا رہے ہیں, آگے دیکھیں اللہ مالک ہے. بھائی آپ یہاں پہ با کردار لوگ لے آئیں, با کردار لوگوں کا فیصلہ کر لیں جن پہ کرپشن کا الزام نہ ہو. لیکن طارق بھائی یہ بڑا ایک ناجائز سا اگر جو ہے کوئی بیہودہ کال سامنے آتی ہیں جن بیہودہ کالز کو وہ لیڈر خود بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہا ان کا, تو نیچے سے دفاع کس طرح ہوتا ہے کہ یار یہ ذاتی معاملات ہیں. بھائی جس کے ذاتی معاملات اتنے بیہودہ ہیں تو وہ اجتماعی معاملات میں کیا کرے گا. میں ذاتیات نہیں جاتا, لیکن طارق بھائی دیکھیں نا, یہ جو آپ نے یہ بہت ناجائز مطالبہ ہے عوام سے کہ وہ انعقاد کریں ان لیڈروں کا کہ جو کہ نیک ہوں اور بالکل ان کے دامن پاک ہوں اور بالکل ان پہ کوئی الزام نہ ہو, اور ایک سوتر برابر کرپشن کا اور 1 روپے کا ان پہ الزام ہو. یہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے اگر وہی نہیں چلنے دیں گے, 8 فروری آ تو رہی ہے لیکن جس قسم کی ووٹر سپریشن ہوئی ہے, جس قسم کی مطلب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو پریکٹیکلی انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے, وہ بلہ ان سے لے لیا, وہ ان کو ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ صرف کارنر میٹنگز وہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں. بڑے جلسے تو کوئی نہیں پی ٹی آئی کے الاؤ کیا. دیکھیں میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی, میں تو حالانکہ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی نہیں ہوں خود, لیکن پی ٹی آئی کو اگر پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا جائے اور جس طرح سے مطلب ہو رہا ہے وہ معاملہ سارا, تو وہ تو بے جا کے وہ سیاسی شہید بن رہے ہیں. اور جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں ایسا تناؤ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھیں نا, الیکشن کا پروسیس صرف اور صرف اس کا مقصد انتخاب, لیڈر کا انتخاب نہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو سیاسی ٹینشن ہے عوام کے اندر, جو اسٹیم ہے, اس کے ایسے والو بنانا, سیفٹی والو کہ وہ نکل بھی جائیں وقتاً فوقتاً. یہ تو جیسا آپ نے خود ہنس کے خود کہہ دیا کہ یار جب انتخاب کا موقع نہیں ملتا تو پھر کشمیر میں صلاح الدین جیسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بنگلہ دیش کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ لڑنے مرنے پہ آ گئے. تو پاکستان کے اندر یہ ماحول پیدا کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف ایگوز کے کلیش ہیں, یہ صرف افراد کے کلیش ہیں, انٹرسٹ کے کلیش ہیں, یا یہ کوئی نیشنل پالیسی کا مسئلہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی کو, ایک ذاتی بندے کو نیچا دکھانے کے لیے اتنا ضروری ہے, یا وہ ایسے ہوا ہے کہ وہ اتفاق سے نظام کے بالکل مد مقابل کھڑا ہو گیا؟ مجھے تو دیکھیں امان بھی ایک نا ایک جو ہے وہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پہ نا ایک فسوں قائم کرتا. آپ نے دیکھا وہ, بلکہ ہمارے دوست ایک انہوں نے لکھا بھی اس حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ ہے نا کیا اس کو پاپ میوزک جو ہے ریپ وغیرہ جو کرتے ہیں, کہہ رہے یہ پورا ماحول بناتے ہیں نا, ڈسکو لائٹس, اور پھر اس کے بعد وہ بینڈ باجا اور یہ وہ, اور پھر عوام بھی تالیاں بجا رہی ہے, اس کے ساتھ وہ گا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنے اشاروں پہ عوام کو نچاتا ہے, ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے, بیٹھ جاؤ, لہرا لو, یہ کر لو, یہی چل رہا ہوتا ہے. اب آپ جسٹ امیجن کریں, آپ ایک لمحے کو سوئچ آف کر دیں, ساری ڈسکو لائٹس بند, سارا میوزک بند, ڈھول ڈھماکا بند, صرف اس کی آواز گونج رہی ہو, وہ عوام ناچے گی اس کی آواز پہ؟ وہ بنیادی طور پہ اس فسوں کے تائی ہوئی ہے جو اس نے مصنوعی وہ قائم کیا ہوا نا, روشنی سے ماحول پیدا کیا. اصل میں نا یہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے یہاں پہ, یہ ماحول نا کہ بھائی وہ جو ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. ہم جی
جب ہم بات کرتے ہیں نا با کردار لیڈرشپ کی، تو بھائی وہ با کردار کھڑے ہوں گے، سامنے منہ بھی دیں گے پھر کہ میرے پیچھے ووٹر کھڑا ہے. پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سندھ ہاؤس میں جو ہے 25-30 لے کے بیٹھا ہوا ہو، ہاتھ میں جو ہے وہ غیر ملکی مشروب کے ٹینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا پیر ہو. صاحب کے دم والا پانی. ہاں وہ پیر صاحب کے دم والا پانی، یا وہ کیا علی امین گنڈا پور کا شہد ہو گیا، مطلب اور وہ طاہر اشرفی کا پان ہو گیا. مطلب وہ اس طرح کی چیزیں نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ با کردار لوگ ہوں گے نا، وہ پھر ان کے پیچھے جب ووٹر آ جائے گا اور سپورٹ مل جائے گی تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ہیں، آپ الیکشن کرواؤ، ہم کھڑے ہیں. وہ پھر یہ ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہوں گے. پارٹی انفراسٹرکچر بھی تو ریکوائرڈ ہے نا، پبلک سپورٹ بھی اور پارٹی پی ٹی اے کا تو پارٹی انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں. دیکھیں آپ ان کو آرگنائزیشن کہتے ہیں، آرگنائز، ٹھیک ہے. اچھا اب اس بات پہ آ جائیں، آپ مجھے بتا دیں، ویسے تو ثاقب نثار بھی کہہ چکا ہے کہ صادق اور امین کی شرط رکھی جائے تو ایک ہی بندہ پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں یہ کس تنظیم میں واقعی ہوتے ہیں اور پورے جو ہے وہ مطلب ایک پراپر جو پروسیجر ہونا چاہیے اس کے تحت ہوتے ہیں؟ غالباً جماعت اسلامی کے اندر. جماعت اسلامی میں یہ آپ ہی نہیں، یہ سارے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں بھی ہم نہ بھی کہیں تو بھی سب ماننے پڑتے ہیں. یہ جو ہے قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں، جو نون لیگ کے میں وہ کہتے ہیں. مفتی محمود صاحب کے بعد فضل الرحمان صاحب، زرداری بے نظیر کے بعد بلاول، نواز شریف میاں شہباز کے بعد جو ہے وہ حمزہ اور مریم، یہ چل رہے ہیں اس میں. مطلب یہ پروسیس چلے گا نا. عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ اس کی روسی سیاست نہیں ہے، لیکن ہے تو انفرادی ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، شخصیت پرستی. میں اسی لیے میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی. نظریہ ہے نہ نظریہ ہے نہ کوئی چیز ہے. اس کا نظریہ یہ کہ قوم کو ارطغرل دیکھنے پہ لگا دیا. اس کے پیچھے پوری ایک سائنس تھی. یہ تو آپ ارطغرل دیکھا آپ نے؟ جی جی. اس میں ایک بندے نے جو ہے وہ رول کیا اور وہ سب کو لے کے چلتا تھا، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا. خان صاحب اپنے ان کو یہ دکھا رہے تھے کہ یار ایک ہی بندہ رکھو جس کی سنی جائے اور مانی جائے. اب ارطغرل صاحب جو ہے وہ دشمنوں کی قید میں، تو ساتھ جو ان کے جان نثاران تھے وہ غائب ہو گئے. صلیبی ان کو پکڑ بھی لیتے تھے کبھی کبھی. ارطغرل کو صلیبیوں نے پکڑا. خان صاحب بھی قید میں ہیں، تو وہ جو ہے ان کے جو جان نثاران تھے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں طیب اردگان بننے کا خواب ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کوئی پابندی نہیں. طارق بھائی اے کے پی پارٹی پوری ایک پارٹی ہے نا، اس کے پیچھے صرف اردوغان تو نہیں ہے نا. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے کیا ڈیلیور کیا. آپ 20 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں، 22 سالہ کی جدوجہد ہوتی کیا ہے بھائی؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، اور اب بھی آپ کی گرفتاری جدوجہد نہیں ہے. مطلب یہ بات اچھا یہ بڑی آپ نے بات کر دی. کیا وجہ یار؟ دیسی ککڑ، اپنی مرضی کے مطابق ساری چیزیں. اگر ان چیزوں پہ فیصلہ کریں گے نا تو پھر پیپلز پارٹی کے وہ رہنما بہتر ہیں جنہوں نے زیادہ دور میں تشدد سہا ہوا ہے. اور یہ جو قلعے تھے نا جی، یہ موت کی جو ہے نا یہاں سے بو آتی تھی اندر جو ہے نا، اور یہ کھولیوں میں رہتے تھے. یہاں تو جج صاحب آرڈر کر کے جو ہے کھولی کھلی کروا دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ صاحب کا جم ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں بات صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جو ہمارا جو نقطہ تھا، میں تو بات کر دی ہے کہ وہ آپشن اوپن تو رکھی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. عمران خان صاحب کو دیوار کے اندر نہیں چنا گیا، دیوار کے بس تھوڑا لگایا ہے. ایک تو وہ تو پالیسی تو وہی ہے. دیکھیں ہوا کیا، مجھے لگتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں ایک ہی پالیسی ہوتی ہے اسٹیبلش. دیکھیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کو نیا کرتب کر کے کیوں نہیں دکھا دیا. وہ کیوں کرے جب ایک پالیسی چلی جا رہی ہے تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. وہ یہی ہوتا ہے حکومت بڑی کرپٹ ہے، حکومت بڑی کرپٹ ہے، اپوزیشن کو لے کے آؤ، اپوزیشن آ جاتی ہے. حکومت بڑی کرپٹ ہے، حکومت بڑی کرپٹ ہے، اپوزیشن کو لے کے، اور وہ ایسے وہ چرخی میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں وہ سرکل میں. ہوا یہ اس باری کی جب یہ نعرہ پھر لگایا اسٹیبلش آرڈر نے، سول بیوروکریسی میں آوازیں لگی، میڈیم میں آوازیں لگی، حکومت بڑی کرپٹ ہے، عمران نے توشہ خانہ، اگلی بات مانی نہیں لوگوں نے. یہ آپ کو بات یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل ایک انوملی ہوئی ہے یا 75 سال میں. میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کمال ہے، اور یوتھ پاپولیشن جو ہے 60-65% ہے، وہ سارے نیٹ پہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں. جاب ہے کوئی نہیں، کاروبار دھندا ہے کوئی نہیں اس ملک کے اندر. ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے عجیب و غریب یونیورسٹیوں سے، تو عجیب و غریب پلندے پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ. تو میرے خیال میں انٹرنیٹ اور اس کی یوتھ کی کمبینیشن نے، اور ان امپلائڈ یوتھ کی کمبینیشن نے یہ کر دیا کہ ویلے بیٹھ کے یہ تو متعین کر چکے ہیں کہ نہیں یار ایک گل اسی مننی نہیں.
میرا خیال ہے یہ ہوا ہے. ووٹر ہوں نہ ہوں لیکن اتنے شور مچانے والے اکٹھے ہو گئے کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے اور لوگوں کا ماحول اور حوصلہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار واقعی میں یہ ووٹ انہوں نے جا کے اسی کو دینا ہے, پی ٹی آئی کو. میرے خیال میں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور میں وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ جو ہمارا یہ ایموشنل ووٹ ہے نا, یہ اس کا تو ہم کوئی توڑ نہیں کر سکے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ایموشن سے نکل کے ووٹ جو ہے اس کو پوری ہمیں ذمہ داری سے اسے اس کے صحیح حقدار کو دینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا, اب جب ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ یار وہ تو فیصلے تو آگے سے ہوتے ہیں, دیکھیں ہمیں قیادت ہی وہ چننی ہے جو ان فیصلہ کرنے والوں کو بھی منہ دے سکے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں, یہ کام ہمارا ہے, ہم سنبھال لیں گے. اب یہ منہ کون دے گا؟ یہ وہی دے گا جو باکردار ہوگا, ورنہ تو سائڈ پہ بیٹھ کے, ورنہ تو پھر جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کی تشریح یہ ہوگی کہ جی ہمارا مطلب اس سے یہ تھا کہ جو ووٹ دیتا ہے اس کی عزت کرو نا. نہیں, وہ سراج الحق صاحب کا انٹرویو یہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ یہ جو فیڈر اس کے منہ میں نکال کے لگاؤ. میں نے سوال پوچھا, میں نے کہا سر وہ جو بیانیہ ہے جماعت کا وہ عوام میں اس کی منتقلی نہیں ہو پا رہی صحیح طرح سے, وہ اس کے بارے میں نہیں, وہ پیپل پارٹی کا نون لیگ کا. وہ کہتے ہیں یار آپ کتنے معصوم بھائی ہو, پیپل پارٹی کا بیانیہ ہے کوئی, نون لیگ کا بیانیہ وہ ہے, بڑے پیارے, ان کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت ہے بولنے کا. لیکن یہ بات ٹرو ہے, یہ انہوں نے بھی نہیں مانی, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, ان میں ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات وہ اس کی ذہن سازی گراؤنڈ لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ نہیں کر پائے. نہیں آپ دیکھیں, نہیں جماعت کا کشمیر کو لے کے ووٹ نہیں ہے, فلسطین کو لے کے آپ میری ووٹ بات نہیں سنیں, ہے. یہ ذمہ داری آپ مذہبی جماعتوں کو دے رہے ہیں نا. میری بات سنیں, میری بات سنیں, دیکھیں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک ووٹ ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری بی ایس سی اکنامکس ہے. بی ایس سی اکنامکس, ٹھیک ہے. آپ کا ووٹ اور میرے گھر پہ یا کسی کے گھر پہ بھی جو ماسی کام کرنے آتی ہے نا, اس کا ووٹ برابر ہے. جی, نقطہ سمجھے آپ؟ جی, اس کا بھی ایک ووٹ ہے, آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. جی. آپ اور میں جو ہے پچھلے 2 گھنٹے سے اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ کسے دینا چاہیے. آپ کے خیال میں اس نے ایک دفعہ بھی سوچا ہوگا کہ ووٹ کسے دینا چاہیے؟ شاید نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو ہے وہ 3 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے آفس میں جو ہے نا وہ مطلب ہمارے آنر جو ہے وہ کئی اس میں کام کرتے رہتے ہیں, فلائی بھی نا, تو باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو مطلب جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں جب کھانا تقسیم ہوا نا, تو کہتے ہیں کہ اسی ووٹ تا اس سے بندے نو دینا ہے. بولا بھائی یہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہا. جی, یہ بن گیا ہے کہ جس نے کھانا دیا ہے, جس نے وہ کیا, وہ شاید ووٹ کے لیے دے رہا ہے. ووٹ ہم وہ الخدمت والے مجھے بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں انٹیریئر سے میں جب ہم سامان پہنچاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں سے آیا, کہتے ہیں بی بی نے بھیجا. الخدمت والے سامان پہنچاتے ہیں, فلڈ والوں کو کہتے ہیں کہاں سے, بی بی تو لائی ہیں. ہاں یہ بہت بڑا. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر ڈاکٹر محبوب اللہ کی یاد ہیں, جنہیں وہ مشرف صاحب نے ریفرینڈم کی حمایت نہ کرنے پہ الزام یہ ہے کہ مشرف صاحب نے وہ مطلب وہ قتل ہو گئے تھے. چلیں ٹھیک ہے, یہ کہہ لیں. اچھا, وہ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہونا یہ چاہیے کہ جو میٹرک ہے نا, جو ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کے ووٹ کو 4تھا حصہ تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے. لیکن ان کی بات جینوئن, یار جس نے ماسٹر کیا ہے, جس نے پی ایچ ڈی کیا, جو چیزیں سمجھ سکتا ہے, جو کر سکتا ہے, یعنی تعلیم کے حوالے سے آپ کو ووٹ کی اہمیت کو وہ کرنا چاہیے. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایون اگر عام عوام کو 2-3 بار اس سائیکل سے گزاریں کہ ووٹ ہو اور فیصلہ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو وہ اسی طرح ان میں شعور پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, نوجوانوں کی جو پاکستان میں ریشو ہے نا, یہ انڈیا ووٹ کاسٹ کرنے کی, یہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کیا کرتا ہے, انڈیا ووٹ کے حوالے سے نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے باقاعدہ دن منایا جاتا ہے انڈیا میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے. انڈیا نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے پہ راضی کرنے کے لیے اور ووٹ
مطلب آپ یہ نہیں کہ حکومت کرتی ہے، وہ باقاعدہ طے ہے، جو بھی آئے گا کروائے گا، وہ دن منائے گا، جیسے ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں اس طرح ان کے دن منایا جاتا ہے. وہ پھر جو نئے ووٹر آتے ہیں نا ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے الگ تقریبات رکھی جاتی ہیں. اچھا پھر ووٹ اپنا رجسٹرڈ کروانے اور الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کے لیے اس کی ترغیب دینے کے لیے انعامات رکھے جاتے ہیں بچوں کے لیے، جو نوجوان جو مطلب جن کا شناختی کارڈ بنا ہے، جو اس عمر کی حد میں آ چکے ہیں. یعنی اس طرح وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے انہیں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اچھا. اب جب اس پالیٹکس کا حصہ نوجوان بن جائیں گے تو پھر وہ جاننے کی بھی تو کوشش کریں گے نا یار کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے، ہم نے تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پہ پابندی لگا دی ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آ جائے کہ پالیٹکس میں ہو کیا رہا ہے. اور ہمارے جو ہے وہ مین اسٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں نا پڑھی لکھی قیادت جس نے جو ہے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کی ہے وہ نہ آ جائیں سامنے. جی یہ آخری حکومتیں ہیں جن کے اندر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی پیدا کردہ قیادت موجود ہے. جاوید ہاشمی صاحب ہو گئے، مقبول جان صاحب ہو گئے، ایم کی قیادت ہو گئی، پیپلز پارٹی کے لوگ ہو گئے. ان میں جو ہے ابھی جماعت اسلامی ہو گئی، ان میں ابھی تک جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. اگلی پود کہاں سے آئے گی؟ اگلی پود یہ آئے گی. ان کو جیسے ہم وہ صحافی جو اچانک آ کے صرف اچھے چہرے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اینکر بن جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پیرا ٹروپرز. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں جو پولیٹیشینز ہوں گے نا یہ پیرا ٹروپرز ہوں گے. آپ کے پاس اگر جو ہے وہ 50-60 کروڑ روپے ہے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں لڑ سکتے. آپ یہ دیکھیں نا، میں ایک کیا بتاؤں، میرے کئی جاننے والے ہیں جو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ الخدمت جانا ہے. کیوں بھائی؟ سال کے میں ایک خاندان کا بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ماشاء اللہ 8-9 گھرانے ہیں جو یہاں رہتے ہیں اور لاہور میں رہتے ہیں، اور وہ یہاں سے کوئی 800-900 کلومیٹر دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ان کا ووٹ دوسری جگہ رجسٹر. جس دن ووٹ کاسٹ ہونا ہوتا ہے اس دن وہ پوری فیملی 7-8 گاڑیوں میں جمع ہوتی ہے اور وہ وہاں جاتی ہے اور جا کے ووٹ کاسٹ تحریک انصاف کو ووٹ دے کے واپس آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کی میں بات ہوتا میرے پاس فون آتا ہے کہ جی وہ سالانہ زکوٰۃ ہے وہ دینی ہے، 22 لاکھ روپے ماشاء اللہ سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. سالانہ زکوٰۃ دینی ہے الخدمت کو نا. تو میں نے کہا یار زکوٰۃ دینی ہے، پیسہ آپ کا ٹھیک جگہ استعمال ہو، اس کے لیے تو الخدمت ہے. ووٹ دینا ہے تو بھائی پیسہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی اس کو دو نا. قابل اعتبار آرگنائزیشن ہے تو اس کو دو، وہ ٹھیک جگہ استعمال کرے گی. اتنا اعتبار کرو. ووٹ کی ہم نے اتنی اہمیت رکھی ہوئی ہے کہ غیر ہم نے یہ ہماری ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ووٹ کو اتنا احترام کم کیوں ہے. دیکھیں میں تو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو وہ ماسی ہے وہ بھی بڑی سیانی بانی ہے. اگر اس کو ووٹ دینے کا موقع ملے اور اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے ووٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے، ابھی ووٹ سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ مظلوم ووٹ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر والی بات تو سر پھر ناجائز ہے نا. دیکھیں دنیا جہان میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی ہے الیکشن کے اندر. ٹھیک ہے. امریکہ تک میں ہوتی ہے، الزامات لگتے ہیں، بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. جارج بش کے الیکشن میں بڑا مسئلہ بن گیا تھا اس کے، وہ جب وہ اس کے ساتھ تھا، اس کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہ اس کا جو مد مقابل تھا کلائمیٹ چینج کی بڑی وہ باتیں کیا کرتا تھا. مراد میرا یہ کہ اونچ نیچ تو آ جاتی ہے، لیکن یہ تصور کہ بالکل ہی سرے سے الیکشن جو ہے وہ ایک بائسڈ یا وہ ایک بالکل ریگڈ چیز ہوگی، یہ تو ہماری عوام کے اندر پیدا ہو چکا ہے. اچھا امان بھی ہم دو چیزوں کو وہ کر رہے ہیں نا. مطلب میں جس چیز پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہیے اس سسٹم کو نا. ٹھیک ہے. یعنی ہماری عوام کو یہ شعور دینا چاہیے کہ آپ نے ووٹ کسے دینا ہے، اور یہ تب ملے گا جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا ابھی چینج کیوں آنا شروع ہوا ہے؟ اس لیے آنا شروع ہوا ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. اس لیے آنا شروع ہوا ہے کہ لوگ اب ڈسکشن سنتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، میری آپ کی بات سنتے ہیں یا اور لوگوں کی بات سنتے ہیں. اب لوگوں نے سننا، اب یہ نہیں ہے کہ یار کل ایک اخبار آئے گا اسے دیکھا جائے گا تو پتہ لگے گا ملک میں کیا ہو رہا ہے. چینج ہو چکی ہے انفارمیشن. دیکھیں پہلے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنا ایک
جو بہت بڑی بات ہوتی تھی نا، جتن تھا پورا ایک پروسیس تھا. اب بھی ایک المی ہے. اب انفارمیشن جو ہے وہ بلک میں موجود ہے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی مسئلہ بن گئی ہے. جنک ڈیٹا کے اندر آپ بڑا گوگل پہ لکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک ہی چیز کے بارے میں 36 مختلف چیزیں مل رہی ہیں آپ کو نا. آپ کریڈیبلٹی اب اس کا جو ہے وہ ایک بڑا میجر ایشو بن گیا ہے کہ کریڈیبل سورس آپ کی کیا ہے، مطلب آپ کس سورس سے لیں جہاں سے آپ کو کریڈیبل انفارمیشن ملے. اس میں امان بھائی دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے تو دیکھیں، اگر ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو ہے نا وہ ٹرینڈ بناتے ہیں کہ بھائی کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے. یہ ٹرینڈ عوام بھی بنا سکتے ہیں اگر عوام کو یہ بتا دیا جائے اور اسے اس طرف راغب کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں انوالو ہو رہی ہے، یہ قصور سیاست دانوں کا بھی ہے کہ وہ موقع دے رہے ہیں. اور اب وہ کیسے موقع دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا. پیپلز پارٹی کی آپ سندھ میں کارکردگی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے شہر لاڑکانہ میں کارکردگی دیکھ لیں، کراچی کی حالت دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. کل بارش ہوئی تھی پھر ڈوب گیا تھا. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، سندھ میں جو ہے وہ سیلاب کور کرنے گئے، اور میں یہ کوئی وہ نہیں کر رہا، وہاں بیٹھے ہوئے اب ہم سیلاب کور کر رہے ہیں تو اچانک جو ہے نا وہ پورا ڈبل کیبن ویگوز اور پراڈوز کا پورا قافلہ ایک گزرا. جیسے ہی گزرا نا تو جو وہ سیلاب میں جو لوگ کام کر رہے تھے نا، جو عام ہاری تھے، اور آپ یقین کریں کہ وہ نا یوں ایک دم کمر کر کے اور وہ نیچے ہو کے بیٹھ گئے، جیسے دبک کے نہیں کوئی بیٹھ جاتا کہ پتہ نہیں کوئی بلی ناؤز یا باللہ کتا کوئی وغیرہ کیا گزر رہا ہے یہاں سے. وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور وہ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی، وہ میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا تھا کہ وہ دھول ان کے اوپر پڑ رہی تھی اور ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ یہ جن گاڑیوں میں جا رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کے پیسوں کی ہیں. وہ جو بھی تھا جس کا بھی قافلہ تھا نا، وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 28 29 30 کے، بلکہ وہ میرے پاس ریکارڈنگ بھی شاید میرے پاس وہ فوٹیج پڑی ہو. حالانکہ ہم اسٹوری سیلاب پہ کر رہے تھے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن میرے کیمرہ مین نے وہ کر دیا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ اب وہ جو وہاں پہ مطلب آپ یہ بات آپ کبھی جو ہے وہ اندرون سندھ جا کے دیکھیں، مطلب سندھ کے علاقوں میں جا کے دیکھیں تو صحیح بھائی تو بھٹو کو کیوں ووٹ دیتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیسے ان کو ہوگا کہ مطلب ووٹ دیتے. سوال کر لیں، اسے نہیں پتا جی میرے سائیں نے کہا ہے اور یہ پنجاب میں یہ حال ہے. آپ چلے جائیں دیہاتوں میں آپ کو نہیں چلے گا جی وہ فلاں نے کہا. اچھا یہاں برادریز میں جی ارائیوں نے تو ان کی سپورٹ کر دی ہے، گجروں نے ان کی کر دی ہے، اس لیے کوئی گجر یہاں سے نہیں ہٹے گا، جٹ نے اس کی کر دی ہے تو یہاں سے ووٹ اس طریقے سے نہیں. مطلب آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حصہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کو ووٹ کے بارے میں. اچھا جب یہ سب کچھ ہوگا تو بھائی پھر جنہوں نے ہینڈل کرنا ہے ان کی مداخلت جاری رہے گی، کیونکہ سیاستدان بھی یہی کیش کرتے ہیں. جب تک عوام اس چیز پہ نہیں آئیں گے نا کہ سیاستدان کا ذاتی مسئلہ بھی اجتماعی مسئلہ ہے اور سیاستدان کا اجتماعی معاملات میں وہ کیسے ڈیل کرتا ہے وہ بھی سامنے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سیلیبریٹی کا پرسنل میٹر پھر پرسنل نہیں رہتا، کیونکہ وہ سیلیبریٹی ہے، چاہے وہ جی بالکل. جب آپ اس میدان میں جب آپ جی پالیٹکس میں آ گئے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری قوم تو ارطغرل بن جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کچھ اور بنے ہوئے ہوں، تو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. وہ چاہے کوئی بھی ہو نا. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم جو ہے قربانی دے، لیکن آپ کو 4 دن جیل میں گزارنے پڑے تو مچھر کاٹنے لگ جاتے ہیں، آپ فوراً سعودیہ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والے یہ کہاں کے لیڈر ہیں پھر؟ چلیں یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی اور لوگ گالیاں بھی دے دیں گے. کشمیر ڈے کی گفتگو کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے ہیں. کشمیر پہ اگر واپس آئیں اور فوکس کریں اپنا، دیکھیں الیکشنز کا ہم نے کیوں ذکر کیا، افغانستان کا کیوں ذکر کیا، بیکاز کشمیر کی کانورسیشن جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کی ڈیموکریٹک ہیلتھ سے ہٹ کے نہیں ہے. اگر کشمیر پہ ہم لیزر فوکس کر لیتے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر. آپ نے کہا کہ میڈیا کے اندر کوششیں جاری ہیں لیکن وہ باٹم لیول تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے عوام تک نہیں پہنچ رہی باتیں. لیکن آپ نے کہا کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، انڈیا پہ سیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوریز بھی نشر ہو رہی ہیں، ہیڈ لائنس بھی لگ رہی ہیں. لیکن اب یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے اور یہ ہمارے پاس نئے جدید آرگنائزیشن کے میتھڈز آ گئے ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کشمیر میں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، انڈیا میں مسلمانوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ کیسے لے کے جائیں گے کہ ہم اس کشمیر ڈے کیا مشن بنائیں کہ یار ہم نے کوئی فورم بنانا ہے، کوئی ہماری آرگنائزیشن ہو، کوئی لابی گروپ ہو جو جا کے حکومتوں پہ، عوام کے اندر شعور اور حکومتوں پہ پریشر ڈالے.
یہ ٹو وے کمیونیکیشن چینل کیسے کھولیں گے؟ اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی مثال دوں گا. ایک مذہبی وہ واعظ ہے، مقرر تقریر وغیرہ کرتے ہیں، وہ ساحل ادیم ان کا نام ہے. انہوں نے ایک بنایا IMS، اسلامک میسیجنگ سسٹم. اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ان سوشل میڈیا پہ اکٹھے ہو کے آپس میں گفتگو کر لیں گے. بھائی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہاں سے ہیلپ چاہیے. مثال طور پہ کوئی امیگریشن پالیسی ہے UK کے اندر، تو وہاں کوئی اگر مسلمان اس ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے تو وہ یہاں کے مسلمان کو ہیلپ کرے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح کشمیر کے جو آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں اور انڈیا کے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن چینل نہیں کھولا جاتا، بلکہ مشرف کے بعد سے تو کوئی انڈیا کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمانوں کو کوئی الگ سا دکھایا جاتا ہے کہ یہ جس طرح افغانی مسلمان ہمارے سے الگ دکھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے کوئی، اس کو انگریزی میں ایکسیپشنلزم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی خاص ایکسیپشنلزم ہے کہ پاکستانی مسلمان کی بوری کو مخلوق ہے. یہ کیا اگر ہم نہیں کرنا ہے، گراس روٹ لیول پہ عوام نہیں کرنا ہے، پوڈ کاسٹ میں ہونا ہے، اس پہ ڈاکیومنٹریز بننی ہیں، اس کے بارے میں کانفرنسز ہونی ہے، مذہبی جماعتوں نے کرنا ہے، عام لوگوں نے کرنا ہے، کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ اب وہاں پہ جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، اور 370 کی مد میں بھی، پونچھ کے حملے کے مد کے اندر بھی، پلوامہ کے حملے کے مد کے اندر بھی، لانگ ٹرم ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹاپ ڈاؤن تو نہیں ہوا، تو باٹم اپ کیسے کریں گے؟ ہمارا کیا فرض بنتا ہے انفرادی سطح پر، اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امن بھی، انفرادی سطح پر تو ہمارا یہی فرض بنتا ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جو میرے اختیار میں ہے، جو آپ کے اختیار میں، بالکل انفرادی سطح پر جو ہے نا، وہ کہ ہم اس کے اوپر کریں، لکھیں، بولیں، جس فورم پہ جہاں جب جیسے وہ ہو سکے. اور اگر ہم خود سے کچھ کر سکیں تو وہ پھر ادارے، مطلب جس ادارے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میں تعلق رکھتا ہوں، آپ تعلق رکھتے ہیں، اس ادارے میں جو ہے وہ اسی طریقے سے ان چیزوں کو اٹھایا جائے، وہاں سے جنریٹ کیا جائے. اور پھر ہماری فورمز ہیں، یعنی ہمارے فورم نئے بنانے کے بجائے میرا خیال ہے جو پہلے سے موجود ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے، ان کو جگایا جائے. ان کے زنگ کام نہیں لگ گیا؟ نہیں زنگ نہیں لگا. لوگ اچھا دیکھیں، کچھ چیزیں، کچھ کانٹیکٹس ہمیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے میں، اور جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، جن کا پورا پہلے نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس سے فائدہ لینے میں انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر ہی ہم تھوڑی سی ذرا محنت کریں. کیا انفراسٹرکچر ہے؟ آپ کو اشارتن میں کر دیں، نام لے کے بات کریں. دیکھیں اس میں جو ہے وہ جیسے یہی ہم جن مذہبی تنظیموں کا ذکر کر رہے تھے، ان کے بہت مضبوط فورمز ہیں جو وہ بنے ہوئے ہیں پہلے سے، اور جن کے اس سائڈ بھی رابطے ہیں کشمیر کے، اور اس طرف بھی رابطے ہیں نا. ان فورمز کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ جو صحافتی کی برادری ہے وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتی ہے، اور کرتی بھی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس درجے پہ نہیں کرتی جس پہ ہم ہونا چاہیے، جو حق ادا ہو جائے. ہاں، جو حق ادا ہو جائے. لیکن ہوتی ہے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے جو جرنلسٹ ہیں، جب ان سے رابطے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان سے طے کیا جاتا ہے. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ یار اس ایشو پہ پروگرام کریں یا اس ایشو پہ چیز کریں، ہم لوگ اس میں بہت پریشان ہیں، یہ انڈینز نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ صحافیوں پہ جعلی مقدمات بنائے جا رہے تھے. اس کا باقاعدہ مجھے ایک جرنلسٹ نے ڈیٹا جمع کر کے، اور وہ جو ہے اس نے مقبوضہ میں، وہی ٹائم تھا جب BBC پہ بھی ریڈ ہوئی تھی، BBC بھی ریڈ ہوئی ٹیکس کا بنا کے. جی ہاں، اس تو پورا وہ مجھے ڈیٹا بھیجا، اس ڈیٹا کو ہم نے یہاں پہ چلایا. پھر میں جن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ میں کام بھی کرتا ہوں، انادول کے ساتھ تھا اس ٹائم، تو وہ میں نے وہاں اسٹوریز بھی فائل کی. فلسطین کی اگر ایک کمپیریزن کی جائے تو فلسطین کے لوگوں نے پچھلے، خاص طور پہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے، جب سے قطر میں سفارت خانہ ملا تو انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنی ڈپلومسی کا وہ آپ کو وہ رنگ دکھائی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں اتنے سموتھلی پروٹیسٹ آرگنائز ہو جاتے ہیں اور آرگینکلی ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے صحیح جگہ جا کے لابینگ کی ہے، قطر کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یورپ میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور اداروں کے اندر اپنی بات کو پہنچایا. اور ایک جو فلسطین کے معاملہ ہے اس کی سمپتھی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف حکومتیں کھڑی ہیں اور ایک طرف یورپ اور امریکہ کی عوام کھڑی ہے. یہ انڈیا کے معاملے میں جو کہ کشمیر جو ہے دنیا کا سب سے ملٹرائز زون ہے ارتھ کا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کشمیر ہوگا نہیں تو فلسطین ہوگا یا کوسوو ہوگا یا بوسنیا ہوگا یا کوئی اور ہوگا. انڈیا جو سب سے ملٹرائز زون ہے کشمیر خاص طور پہ، 18 مہینے وہاں انٹرنیٹ بند رہا ہے. یہ ہیومن ہسٹری میں جب سے انٹرنیٹ انوینٹ ہوا کہیں 18 مہینے انٹرنیٹ نہیں بند ہوا. ہمیں لگتا تھا پاکستان بڑا برا ہے، وہ 2 دن 3 دن انٹرنیٹ بند کر دیتا تھا الیکشن کے معاملے میں. 18 مہینے انہوں نے انٹرنیٹ غزہ میں بند نہیں ہوا. غزہ میں بند نہیں ہوا. غزہ میں کوشش کرتے تو پھر بحال ہو جاتا ہے. تو
بات یہ ہے کہ 18 مہینے جہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوا ہو، دنیا کا سب سے ملٹرائز زون ہو، وہاں پہ ریگولرلی ان کی جو آرمی ہے، انڈین آرمی، اس پہ حملے ہوتے ہیں اور قتل کئی 100 قتل ہوتے ہیں ریگولرلی، کوئی خبر نہیں آتی، کوئی بتایا نہیں جاتا، کوئی کسی کو سوئسائڈ شو کر دیتے ہیں، کسی کو وہ ہارٹ اٹیک شو کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس صورتحال کے اندر وہ لابینگ اگر غزہ کے لوگوں کے لیے جس طرح پاسبل بنی جب ان کو قطر میں سفارت خانہ ملا، کشمیر کے لیے وہ کردار پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے. دیکھیں افغانستان کیا ادا کر سکتا ہے کل میں فیوچر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فی الحال جو ہے کہ تاریخ کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ پاکستان کا یہ رول بنتا ہے جو کہ قطر کا رول ہے. تو آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا نا. نہیں دیکھیں اس میں پھر وہ کرنا بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی کشمیر کا معاملہ اسی لیے جو ہے وہ عالمی برادری میں ہائی لائٹ نہیں ہو پایا کہ وہ ہمیں کرنا تھا، پاکستانی اسٹیٹ نہیں پرفارم، پاکستان نے کرنا تھا اس لیے نہیں ہو پایا. اگر جو ہے وہ بھی کشمیر بھی اسی طرح جو ہے وہ ہماری عافیائی حدود سے تھوڑا سا دور ہوتا، کسی اور خطے میں ہوتا، تو شاید یہ بھی جو ہے وہ دنیا کو پتہ ہوتا کہ کشمیر اور ہے، اگر کسی اور کی رسپانسبلٹی ہوتی، کسی اور کی ذمہ داری ہوتی. نہیں تو پھر افغانستان کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں. تو ہاں افغانستان کو کشمیری ریکویسٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان طالبان بھی جب جا کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے ساری چیزیں شروع کی، حماس وہاں آ کے بیٹھی. حماس قطر نے بہت مثبت کردار ادا اس میں کیا، تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں جو قطر جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. الجزیرہ بہت بڑا ٹول بنا ہے، الجزیرہ ٹول بنا ہے، الجزیرہ کتنے، اور پھر یہ افغانستان کے معاملے میں بھی میرے خیال میں الجزیرہ کا فلسطین کے معاملے کو لے کے الجزیرہ لیڈنگ آواز ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ کشمیر کے لیے کوئی بڑا میڈیا ہاؤس انٹرنیشنل لیول کا، تو پاکستان نے کوئی انٹرنیشنل لیول کا میڈیا ہاؤس بنایا نہیں، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس لیول کے لابینگ گروپس پاکستان میں جو ایگزسٹ کرتے بھی ہیں اور مسئلوں کے لیے بڑے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کو ہنسی آئے گی یار کیا باتیں کر رہے ہیں. سر LGBT بل 2016 میں آتا ہے، 17 میں پاس ہوتا ہے اور 18 میں قانون بن جاتا ہے ملک کا. اس کی لابی ہے، اس کو فورن سپورٹ ہے، اس کے لیے یہاں لوکل آن گراؤنڈ کام کیا گیا ہے، NGOز اور کردار بنائے گئے ہیں، تو ٹرانسجنڈر بل بنتا ہے. ہوا میں نہیں بن سکتا. شیریں مزاری صاحبہ نے اس کو چیئر لیڈ کیا، اس کو فرنٹ سے انہوں نے کیا، حرام حلال اس کی وہ ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، بٹ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں تو انہوں نے پھر وہ کروائی ہے. ٹھیک ہے وہ بعد میں جماعت اسلامی نے مقابلہ کیا اور بڑا وہ سارا اور وہ بل الٹ گیا اور انہوں نے اپنا ایک کاؤنٹر بل پریزنٹ کر دیا. لیکن لابینگ گروپ، اس کے پیچھے تھنک ٹینک، اس کے آگے میڈیا ہاؤس کی جو ایک ترتیب بنتی ہے، جو یہ چیزیں کشمیر کے معاملے میں بائی ڈیزائن فیلئر ہے یا انکمپٹنسی ہے؟ میرے خیال میں کشمیر کے معاملے میں جو ہے نا وہ نااہلی ہے، انکمپٹنسی ہے، بالکل نااہلی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے عوام کا میں نے کہا نا، عوام میں تو اگر آج جو ہے وہ ہم کچھ فورمز تہیہ کر لیں کہ کل سے ہم نے صرف اٹھانا ہی کشمیر کا مسئلہ ہے، آپ اگلے 3 مہینے میں دیکھیے گا عوام کہاں ہو، عوام ساری آپ کے پیچھے ہوگی. فلسطین کا مسئلہ بھی دیکھیں نا طارق بھائی، اس کو حکومت نے نہیں کیا، میڈیا نے نہیں کیا، سوشل میڈیا نے کیا. اگر لوگ ناراض ہیں پاکستان، دور پاکستان، اتنا دور پاکستان، چلیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مذہبی پہلو ہے مسجد الاقصیٰ والا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو جینون جو سینٹیمنٹ بنا ہے وہ معتاز اور بیسان اور بلستیہ اور جو بچیاں وہاں الجزیرہ کی طرف سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ولید ددو صاحب جو ہیں، وہ جو تصویریں جو ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے مل رہی ہیں، جو ویڈیوز واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور اس کے برعکس جو حماس کی جو گوپرو والی لڑائی والی ویڈیوز ہیں جس میں وہ ہزاروں ٹینک ان کے اور گاڑیاں بختر بند اڑا دیتے ہیں اور بندے ان کے وہ مار دیتے، وہ دو چیزیں یہاں پہنچ رہی ہیں تو جذبہ بھی آپ رہ رہا ہے لوگوں کا، اور وہ ڈائریکٹ اٹینشن کانسٹنٹلی. آپ دیکھیں، آپ جس مرضی سے بات کریں کوئی نہ کوئی چیز وہ ریٹویٹ کر رہا ہے، کسی کو ٹیگ کر رہا ہے، کہیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بوتل نہیں لوں گا. آپ جس شادی میں جائیں تو اب وہ بوتل نہیں رکھتے، کوک پیپسی کی، یہ میک ڈونلڈز وغیرہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، وہ پروڈکٹس نہیں لوگ کنزیوم کریں. بچوں کو چاکلیٹ منع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ والی نہیں، تم وہ دیسی والی کھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی. تو یہ ماحول ہماری میڈیا نے تو نہیں پیدا کیا، ہماری حکومت نے، سوشل میڈیا نے کیا. ہماری حکومت نے تو کلیمپنگ بھی کیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا، جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا. اسلام آباد میں جماعت نے کرنے کی کوشش کیا. ہماری حکومت نے تو میڈیا کو بھی وہ پوری انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ یار اس معاملے کے اندر ذرا اس کو محتاط لے کے چلیں. جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہوتے ہیں ہمارے لوگ.
کیا کشمیر کے لیے عام عوام یہی چیز کو ہم ریکریٹ کر سکتے ہیں، یا پیچھے وہ قطر کی اور الجزیرہ کی طاقت کہیں نہ کہیں ضروری ہے؟ دیکھیں یہ اس میں نا کشمیر اور فلسطین کو اس طریقے سے ہم اس Comparison تناظر نہیں۔ میں کمپیریزن اس کا بنتا نہیں ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں قبلہ اول ہے نا، بے شک مسلمانوں کے پوری دنیا میں جو ہے جذبات کا مسلمانوں کے وہاں جذبات جڑے ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں. دوسری چیز وہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو فلسطینی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، جس طرح کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے. یعنی انہوں نے وہاں سے آزاد ہو کے کسی کا حصہ نہیں بننا. ان کے پاس یہ دو چوائس نہیں ہے کہ یہاں جاؤ یا یہاں جاؤ، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. مطلب انہوں نے جو ان کے اوپر قابض ہے اسے بھگانا ہے انہوں نے. نہیں تو کشمیر کی بھی تو فارن پالیسی ہے ان کی، یہ نہیں بنتی کہ وہ کشمیر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ملک بننا چاہتا ہے؟ کس کی؟ کشمیر کی نہیں بنتی؟ نہیں، میں نے ابھی آپ سے وہی ڈسکس کر رہا تھا نا کہ جو آئین ہے جو انڈیا کا اور پاکستان کا، جب پاکستان کی 257 ہے تو اس کے درمیان پھنس گئے وہ، اس کے درمیان وہ ہیں، وہ دو میں سے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک کی حمایت کرنے کے بعد وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا وہ ایک صوبہ بن کے رہنا چاہتے ہیں یا جیسے آزاد کشمیر کا اسٹرکچر رن ہو رہا ہے اس طریقے سے وہ رہنا چاہتے ہیں. تو لیکن جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ انہیں دو میں سے کسی ایک کا ضرور کرنا ہے. تو اس کو فلسطین کے ساتھ ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے. اسٹرکچر کے حساب سے ہم فلسطین کے ساتھ میچ کر کے اسے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا میرے خیال میں. یہ جو جیوگرافیکل اور پولیٹیکل ریالٹیز ہیں وہ تو فرق ہیں، یہ آپ نے بالکل جائز بات کی. میں بات کر رہا ہوں جو اسٹریٹجی ہے دنیا میں ان کی آواز کو نشر کرنے والی، وہ میں دیکھیں نا، جو ایڈوانٹیج ہے ایٹ لیسٹ کشمیر کے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان 250 مسلمان ہیں. تو اٹینشن اکانومی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اس کو، جو فلسطین کو چیز ملی ہے وہ اٹینشن اکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہو، بین کرنے کے باوجود وہ میجورٹی حصہ ڈیٹا کی کنزمپشن کا فلسطین کے لیے انہوں نے مقرر کر لیا. اتنا کانٹینٹ جو نکل رہا ہے، اتنی ہاتھ جتنے منہ اتنی باتیں، بٹ پازیٹیو سینس کے اندر میں کہہ رہا ہوں. کشمیر کو وہ 250 ملین پاکستانیوں کا اور چلیں کوئی 100-150 ملین انڈین مسلمانوں کا وہ پش نہیں مل سکتا کہ اگر ہم انگریزی کے اندر، عربی زبان کے اندر جس طرح اس سارے کانٹینٹ کو نشر کر کے جو وہاں کی آواز ہے عرب ممالک کے اندر اور آپ کے یورپین ممالک کے اندر پہنچائیں. یہ ایفرٹ کشمیر کے لیے، یعنی اس لیول پہ اس کے لیے انٹرسٹ پاکستان نہیں شو کرتا. پاکستان میں کوئی بڑا ادارہ ریٹ مقرر کر کے یہ تھنک ٹینکس نہیں تیار کرے گا. نہیں دیکھیں، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر حکومت کا انٹرسٹ ہو نا. تو جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی اصل میں یہ اب ہماری پالیسی کا وہ نہیں رہا. حکومت کا انٹرسٹ نہیں، میں کہتا ہوں انفرادی سطح کے اوپر جو انفرادی سطح پہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں. بہت سی کوششیں کی جا سکتی ہیں انفرادی سطح پہ، لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتی جتنے بڑے پیمانے پہ ریاست اقدامات کر سکتی. یعنی کہیں نہ کہیں تو ایران اور قطر کی سپورٹ اور وہ ساری وہ ٹرکی کی آواز وہ ہیلپ کرتی ہیں بالکل حماس کو. لیکن ہم اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری پالیسی کیا ہے اس حوالے سے. ہم جو ہے مطلب اب ہمارے یہاں اس طریقے سے اس ایشو کو دیکھا ہی نہیں جاتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس پر زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرتے. پہلے بھی کبھی اتنی ایگریسولی کبھی نہیں کی. جتنے ہمارے مفادات ہوتے تھے اتنا ہم کر لیتے تھے، اس حد تک لے کے چلتے تھے اس مسئلے کو. ایک بڑے پتہ نہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کسی نے ذکر کیا یا پھر دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ دونوں طرف کے نا ڈیفنس بجٹ کا بھی معاملہ ہے. جی تو یہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ مطلب اتنا ہی لیتی ہیں کہ بھائی اس میں اضافہ کروا لیا کریں، باقی اس میں انٹرسٹ. ضیاء الحق صاحب کی بات کو ریپیٹ کروں، انہوں نے سی آئی کے چیف کو کہا تھا کہ سر پانی ابلتا رہے لیکن ابل کے باہر نہ آ جائے. اتنا ہو کہ معاملہ گرم رہے، پکا رہے، لیکن پکتا رہے. تو بھائی یہی جو ہے دونوں کو، باقی اس میں جو ہے وہ ہم جیسے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو فورمز ہیں ان کو فورمز کو ری ایکٹیو کیا جائے، نئے فورمز بنائے جائیں. کشمیر ڈے آ رہا ہے، کشمیر ڈے پہ ریلیز ہونا ہے یہ کل، کوئی تو پیغام دے دیں. اچھا دیکھیے پیغام معذرت کر لیں کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے. نہیں معذرت تو بالکل نہیں. اچھا معذرت کیوں کریں، ہم تو عوام ہیں نا. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ تھوڑا سا ایکٹیو کرنے کی دے رہا ہے، اور یہ عوام آپ کو جو ہے پوری کی پوری اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ نظر آئے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں، آپ کہیں پہ بھی بات کر کے دیکھ لیں.
عام آپ لیول پہ ہم دیکھیں ہم دو باتیں کر رہے ہیں، ایک ہم ریاست کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، ریاست اور عوام کی حکومت، دھڑکن اور پہ. عوام کی بات. تو ہم جو ابھی تک تنقید کر رہے ہیں وہ ریاست اور حکومت پہ کر رہے ہیں، ریاستی پالیسی پہ کشمیر کے حوالے سے، اور حکومتوں پہ کہ ان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسیز کیا رہی ہیں. عوام اس میں سے کہیں بھی نہیں. عوام کا ہمیشہ آپ کر کے دیکھیں کشمیر کی بات، مطلب جو کشمیر کے لیے لڑنے کو کٹ مرنے کو تیار ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان سے آپ مزید کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ ان کو کسی موقع پہ کھڑا کریں، وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں کشمیر کے لیے. عوام کی یہ صورتحال ہے. آج اگر پاکستان کی سرکار کیمپ اناؤنس کرتی ہے، آج کیمپ آج صرف یہ کر دے کہ جی وہ کشمیر کے اوپر، یہ کشمیر ہماری فرسٹ پریورٹی ہے خارجہ پالیسی بندے کی. آ جائیں گے، آپ دیکھیں سویلین کیا ماحول والنٹیئر چینج ہو لڑنے جائے گا، مرنے کے لیے آ جائیں گے. ماحول چینج ہو جائے گا. اور یہ ماحول، یہ دیکھیں نماز جمعہ کے بعد 5 منٹ مسجد کے سامنے کھڑے ہونے سے انڈین پارلیمنٹ نہیں ہلی تھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ حکومت جو بھی آتی ہے، میاں صاحب خود کو کشمیری کھاتے کے ہی نوٹ کیے جاتے ہیں نا. ایک کھانے پینے کی عادت سے کشمیری ہیں وہ جو ہے وہ ان کو، وہ اگر یہ حکومت نون جو بھی آتا ہے، چاہے نون لیگ آئے کوئی بھی آئے، جو مرضی آ جائے، لیکن نون لیگ جب آئے گی دیکھیں جو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے، وہ اگر یہ اپنی کشمیر کو اپنی خارجہ پالیسی کی پہلی ترجیح قرار دے دے تو آپ دیکھیں انڈین پارلیمنٹ ہلتی ہے نہیں، کہ بھئی کشمیر ہماری فرسٹ پریورٹی ہے کیونکہ ہماری شارگ ہے. کشمیر ہماری فرسٹ پرائرٹی کیونکہ ہماری شارگ ہے. ووٹ دیتے ہوئے پلیز سوچیے گا اس کے بارے میں. کشمیری بہن بھائیوں سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں جا پائے کشمیر کے اعتبار سے، لیکن انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پراپرلی. اب جو جسے ووٹ دیا جا رہا ہے، جی وہ جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ منشور دیکھیں، جسے ووٹ دیا جا رہا، آپ ان سیاسی جماعتوں کا منشور دیکھ لیں نا کہ کشمیر کو کون اہمیت دے رہا ہے، کشمیر کو کون اہمیت دے رہا ہے، فلسطین کو کون اہمیت دے رہا ہے، مطلب یا ان کو کون اہمیت دے رہا ہے، تو آپ اس بنیاد پہ ووٹ دیں، عوام اس بنیاد پہ ووٹ دے. دیکھیں ہم دو چیزوں کو، میرے خیال میں کشمیر ڈے پہ نا ہمیں دوسری چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تھی. میری یہ اب وہ جب دوسری کرتے ہیں نا تو وہ مطلب جیسے ہم نے اپنے الیکشن ڈسکس کر لیے، اس پہ بات کریں گے تو وہ تو پھر مطلب وہ اس کے اوپر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار وہ تو نہیں، مطلب کشمیر پالیسی بہت دور ہے. اس سے مایوسی پھیلے، مطلب ایک وہ خدشہ یہ ہے نا کہ مطلب کہیں گے یار کیا ہوا کشمیری، اس میں عوام پوری طرح، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام جس ٹائم جب بات ہوگی عوام لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے کشمیر کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت یہ اپنی ترجیحات جو ہے نا وہ درست کریں کہ کشمیر ان کی ترجیحات میں کہاں پہ آتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی نشستیں جو ہم بٹھائیں گے اور کشمیر پہ اور ورکنگ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم پروگرام نشر کریں گے تو عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو ان کا جذبہ ہے، وہ حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ انشاءاللہ ٹرانسلیٹ ہوگا. پھر کشمیری بہن بھائیوں کے لیے انشاءاللہ کوئی معاملہ بنے گا. تھینک یو طارق بھائی، آپ آئے، بہت ٹائم دیا آپ نے، ہم نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا. الیکشن سیل آپ ہیڈ کر رہے ہیں، ابھی الیکشن پہ آپ کا دھیان ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم.